स्टेप्स हैं वो ले लेता है। क्योंकि किट जो है जो दी गई है इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं, प्लानिंग के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए गए हैं, कुछ चेक लिस्ट भी दिए गए हैं, फॉर्म्स भी बनाए गए हैं, और यानी तो ऑडिट टीम के लिए हैं। तो कुछ फॉर्म्स चेक लिस्ट ऐसी भी हैं जो सुपरवाइजर्स के लिए भी हैं, जिसको हम सुपरविजन इंस्ट्रूमेंट्स कह रहे हैं। तो वो जो हमारी उसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म्स ऐसे अवेलेबल हैं कि जो सीनियर मैनेजमेंट है जब उस प्लानिंग के डॉक्यूमेंट्स को वो चेक करे तो उनमें क्या क्या चीज़ें चेक करे, तो वो सीनियर मैनेजमेंट के लिए भी उन जो वर्किंग पेपर कहते हैं उसके अंदर सुपरविजन के इंस्ट्रूमेंट्स भी उसके अंदर दिए गए हैं, ताकि उनको भी आसानी हो, या सीनियर मैनेजमेंट भी इस पोजीशन में हो कि जो उनके सामने प्लानिंग के या परमानेंट फाइल के हवाले से या एग्जीक्यूशन फाइल के हवाले से जो जो चीज़ें उनके सामने रखी जा रही हैं तो वो उनको अच्छी तरह से चेक कर सकें और उनके ऊपर अपना प्रॉपर डिसीजन जो है वो दे सकें। तो ये नहीं ये याद रखने वाली बात है, अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि जो स्टैंडर्ड ऑर्डर वर्किंग पेपर किट है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, तो कम से कम ये चीज़ें जो आपके सामने लिखी हुई हैं 3, ये तो आपको याद होनी चाहिए। और ये आप ज़रूर बताएं कि ICQs हैं ताकि इंटरनल कंट्रोल का टेस्ट किया जा सके, एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगे हुए हैं, और सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स के जो हैं मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के वो उसके अंदर भी दिए गए हैं। इंटरनल कंट्रोल भी मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के हवाले से सारी चीज़ों का ज़ाहिर है हर एक चीज़ को अलग अलग देखना होता है, तो उसके हवाले से चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, अब ये है कि जो भी मटेरियल हमें प्लानिंग के दौरान भी आया है, जैसे जैसे भी मटेरियल हमारे सामने आता जाता है, तो दैट मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड ब्लाइंडली even on those audits where the auditor has extensive material. All entities are different and each entity can change over time. Therefore, there is always a need to use professional judgment. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम प्रोफेशनल जजमेंट को तो कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने देते एज एन ऑडिटर, इसलिए कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट, कोई भी डेटा, कोई इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है तो वो ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी वो जो है हमारे लिए हेल्पफुल हो। अब एज एन ऑडिटर मुझे अपनी जो मेरी स्किल्स हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मुझे यूज़ करना होगा कि इसमें से मेरे लिए रेलेवेंट कौन सी चीज़ है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप ऑडिट में जाके बैठते हैं आपको बस मुख्तलिफ किस्म का डेटा, मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन, डिफरेंट किस्म की फाइल्स आपके सामने आती हैं और आएंगी, तो उनमें से फिर ये चूज़ करना कि मेरे लिए कौन सी रेलेवेंट है। मैं तमाम फाइलों को तो 100% नहीं पढ़ सकता, मैं देखूंगा कि मेरे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक नज़र में फाइलों को देखूंगा और मुझे पता चलेगा कि कौन सी रेलेवेंट मेरे लिए हो सकती है और कौन सी रेलेवेंट नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी वैसे भी, यानी इसको यूं भी आप समझ लें कि आप सिर्फ ऑडिट में नहीं, आप कहीं भी जब बैठे हुए काम कर रहे हैं, अकाउंट साइड पे बैठे हैं या ऑडिट में बैठे हैं या ऑडिट एंड अकाउंट में नहीं भी बैठे, आप डेपुटेशन पे भी कहीं चले जाते हैं, तो आप वहां भी किसी चीज को ब्लाइंडली नहीं यूज करेंगे। जो भी आपके पास चीज आ रही है आप उसको देखेंगे, आप उसको पढ़ेंगे और उसके बाद फिर अपनी जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी नॉलेज है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप चीजों के बारे में डिसाइड करेंगे कि कौन सी मेरे लिए बेनिफिशियल है और कौन सी नहीं है, कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको एक्सटेंसिवली यूज किया जाए, कौन सी ऐसी है जिसको अननेसेसरीली यूज ना किया जाए, जरूरत नहीं उसकी। तो इसके लिए क्योंकि प्रोफेशनल जजमेंट की जरूरत होती है, तो प्रोफेशनल जजमेंट में के लिए चूंकि क्यों ज्यादा जरूरी है कि 2 वजूहत हो सकती हैं ऑडिटर के लिए। नंबर 1 ये, अगर उसने ये डिसाइड किया है कि लिमिटेड रिलायंस हमने रखनी है इंटरनल कंट्रोल्स जो भी स्ट्रक्चर उसके ऊपर, तो देन सम ऑफ द प्रोसीजर्स इन द ICQs कैन ऑफन बी डिलीटेड और द वर्क रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक प्रोसीजर्स कैन बी रिड्यूस्ड। हाँ जी, लिमिटेड रिलायंस की जब बात करें कि हमने ज्यादा रिलायंस नहीं करनी, तो मतलब है कि आपका पता चल गया आपको कि आप यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स के प्रॉब्लम्स हैं, तो जो ज़रूरी किस्म के इंटरनल कंट्रोल्स आप उनको चेक कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल की पोजीशन क्या है, वो ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप लॉट ऑफ रिलायंस उस पर रखना चाहते हैं ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स, तो फिर क्या करेंगे? देन सम ऑफ दिस सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स मे नॉट बी नेसेसरी और द एक्सटेंट ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड इन सम ऑफ द प्रोसीजर्स कुड बी रिड्यूस्ड। अगर आप ये समझते हैं कि इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और आप अपनी जो प्लानिंग के दौरान आपको अल्टीमेटली ये बात समझ आ गई है कि यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल अच्छे काम कर रहे हैं, या आपका एक्सपीरियंस भी आपको बताता है कि वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो लाइन आइटम्स हैं उन पे इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सब्सटेंटिव टेस्ट को में से भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं
جن کو اگر آپ نہ بھی پرفارم کریں تو آپ کے رزلٹ نکل آئیں گے, آپ کی جو ایفرٹ ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا کسی قسم کا بھی. تو اس لیے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر لمیٹڈ ریلائنس ہے تو پھر ظاہر ہے انٹرنل کنٹرول جو ہیں ان میں سے کچھ چیزوں کو ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے انٹرنل کنٹرول پہ. اگر لاٹ آف ریلائنس ہے تو جو سبسٹینٹیو ٹیسٹ آف ڈیٹیلز ہیں ان میں سے کچھ چیزوں کو ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی ہو رہا ہے ایک اگر لمیٹڈ ہے تو انٹرنل کنٹرول کے کچھ میں سے کچھ چیزوں کو کم کیا جا سکتا ہے. اگر زیادہ ریلائنس ہے تو پھر سبسٹینٹیو ٹیسٹ آف ڈیٹیلز جو ہیں اس میں سے کچھ چیزوں کو ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے, اور نہ بھی پرفارم کیا جائے تو خیر ہو سکتی ہے. تو یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اگر کوشچن اس طرح سے آ جائے, اگر آپ لمیٹڈ ریلائنس ہے پلیس کر رہے ہیں انٹرنل کنٹرول پہ, تو آپ پھر کیا کریں گے؟ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پھر لاٹ آف ریلائنس, دونوں کوشچن آ سکتے ہیں, ایک ہی کوشچن میں دونوں چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں. تو پہلا جو کوشچن ہے اگر لمیٹڈ ریلائنس ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ نے آئی سی کیوز آپ کو دیے ہوئے ہیں اس میں سے بہت سارے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ورک ریکوائرڈ فار اسپیسیفک پروسیجرز کین بی ریڈیوسڈ. جو بہت سارے کام آپ کا ریڈیوس ہو جائے گا پھر اس صورت میں. اور اگر ریلائنس زیادہ آپ کر رہے ہیں, لاٹ آف ریلائنس ہو رہی ہے, تو پھر انٹرنل کنٹرول اسٹرکچر کے اوپر تو پھر آپ سبسٹینٹیو ٹیسٹ آف ڈیٹیلز میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جو نیسیسری نہیں ہوں گی, اور اس کے بغیر بھی آپ کا کام چل جائے گا. یہ دو یعنی یہ سلائڈ کو ذرا توجہ سے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. اگر اس قسم کا کوشچن آ بھی جائے تو یہ اس کو آپ نے جواب دے دینا اچھے طریقے سے. اچھا, when developing an audit program or tailoring one that is already in existence, it is important to ensure that the program will provide, یعنی جو بھی آڈٹ پروگرام آپ بنا رہے ہیں ان میں اس قسم کے کوشچنز ہونے چاہیے. آڈٹ پروگرام کے بعد کچھ چیزیں ایسے کوشچن ہونے چاہیے جس کو آپ کو ایویڈنس بھی اچھے طریقے سے وہاں سے مل سکے. تو وہ ایویڈنس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ وہ سفیشینٹ ہونا چاہیے, وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے, وہ ریلائبل ہونا چاہیے, ٹائملی ہونا چاہیے, اور آبجیکٹیو ہونا چاہیے. ایویڈنس فار ایچ اسپیسیفک آڈٹ آبجیکٹیو ریلیٹڈ کمپلائنس ود اتھارٹی آبجیکٹیو اینڈ ایرر کنڈیشنز, یعنی جو بھی آپ کے آبجیکٹیو آپ نے کیا ایچ آبجیکٹیو جو کمپلائنس اتھارٹی کے آبجیکٹیو ہے اس میں سے ایچ کی بات کر رہے ہیں, اور جو بھی ایرر کنڈیشن ہمارے سامنے آتی ہے اس ایرر کنڈیشن میں سے وہ کے لیے اس ایرر کنڈیشن کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ سفیشینٹ, ریلیونٹ, ریلائبل, ٹائملی اور آبجیکٹیو ایویڈنس کلیکٹ کرنے کی آپ کو اس پوزیشن ہونی چاہیے, تاکہ جب آپ اپنی آبزرویشن بنائیں گے اس ایرر کے اوپر یا جو اتھارٹی کی وائلیشن ہوئی ہے یا جو آڈٹ آبجیکٹیو آپ کا تھا اس میں سے کہیں پہ اگر شارٹ کمنگ آ رہی ہے تو اس ایویڈنس کی بیسس پہ آپ اپنی اوپینین کو فارمولیٹ کر کے مینجمنٹ کو بتائیں گے جس کا آپ آڈٹ کر رہے ہیں, اور اپنی مینجمنٹ کو بتائیں گے جس نے آڈٹ رپورٹ کو الٹیمیٹلی پاس کرنا ہے, اپروو کرنا ہے اور آگے پریزنٹ کرنا ہے. اس لیے جو بھی آڈٹ پروگرام بنے گا, اگر آپ خود سے بنا رہے ہیں, فرسٹ ٹائم بنا رہے ہیں, اور اگر نہیں بنا رہے, اور ٹیلرنگ کا مطلب ہے کہ جو آلریڈی ٹیلرڈ میڈ آپ کے پاس یعنی ریڈی میڈ جو آپ کے پاس میں ایگزسٹ کرتا ہے جو ورکنگ پیپر کٹ میں لگا اس میں سے اگر آپ اٹھا کے بنا رہے ہیں تو اس میں سے جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں ان کو آپ رکھیں, جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں امپورٹنٹ ان کو آپ ڈیلیٹ کر لیں. لیکن یہ خیال رہے کہ وہ جو بھی کوشچن آپ نے رکھا ہے اس کا آپ یہ جو ریلیونٹ چیزیں میں نے ایویڈنس کے حوالے سے بات کی ہے کہ وہاں سے وہ حاصل ہو سکیں گی یا نہیں ہو سکیں گی, یہ دھیان رکھنا ہوگا. نیچر, ایکسٹینٹ اینڈ ٹائمنگ کے لیے اس چیپٹر میں کیا باتیں ڈسکس کی گئی ہیں؟ یہ تینوں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ some procedures by their nature will provide more assurance than other procedures. They may be more relevant, more reliable, more objective, etc. To assess the amount of assurance that the auditor can derive from a particular audit procedure, the auditor needs to have a sound understanding of, number one, the nature of evidence, number two, what constitutes an appropriate quantity and quality of evidence, and number three, the most appropriate methods of collecting evidence. یعنی یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو آڈیٹر کو ذہن میں رکھنی ہوں گی. یہ اس کا ایکسپیرینس ہے, یہ اس کی ایکسپرٹیز ہے کہ اس کو جو بھی اس نے ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے اس کی نیچر کیا ہوگی اور ایکسٹینٹ کیا ہوگی اور کس وقت پہ وہ چیزیں جو ہے کلیکٹ کر سکتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. الٹیمیٹلی کوئی بھی آبزرویشن ایسی نہیں ہونی چاہیے یا کوئی بھی ایرر آپ کے پاس ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کی بیک اپ پر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے.
سمپلی آپ صرف لکھ دیتے ہیں کہ یہ غلطی ہے، ایسی بات نہیں ہے. کوئی نہ کوئی فوٹو کاپی کسی نہ کسی صورت میں آپ کے پاس وہ ہارڈ کاپی آپ کی اس فائل میں اویلیبل ہونی چاہیے اس ایرر کے لیے. تو آپ جس کو آپ اپنے ایرر کے لیے اپنے پوری رپورٹ کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. اور کہیں پہ بھی اگر آپ نے کوئی جو ایویڈنس وہ کلیکٹ نہیں کیا تو وہ آپ کی آبزرویشن جو ہے وہ پھر ختم ہو جائے گی, وہ کرش ہو جائے گی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو آپ نے محنت کی ہے. اور ہو سکتا ہے وہ آپ نے بڑی محنت کر کے وہ آبزرویشن بنائی ہو. لہٰذا تو یہ اب وہ کتنی کوانٹٹی ہونی چاہیے, وہ کوالٹی کون سی ہوگی کہ وہ صحیح آپ کی ایویڈنس ثابت کر سکے. یہ اب آپ پہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کس طریقے سے بیٹھ کے سوچتے ہیں. لیکن یہ 3 چیزیں تو آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں نا کہ نیچر آف ایویڈنس کیا ہوگا اور کون سی چیز ایسی ہوگی جو اپروپریٹ کوانٹٹی اور کوالٹی آف ایویڈنس کہلائے گی, اور موسٹ اپروپریٹ طریقہ کیا ہوگا اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے کہ وہ آپ اس کی فوٹو کاپی لگاتے ہیں, آپ اس کو کوئی انٹرویو کر کے کسی کو وہ انٹرویو کے منٹس وہاں پہ ریکارڈ کرتے ہیں, یا آپ یہ کہتے ہیں جی کہ مجھے اس کی کوئی ویڈیو چاہیے یا کوئی آپ کے فوٹوگرافس آپ دکھانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. کچھ بھی اچھی چیز ہو سکتی ہے, کوئی فلوٹ چارٹ بنا کے آپ دکھانا چاہتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرے گا آپ کی اس نیچر آف ایرر کے اوپر بھی, اس کے لیے پھر نیچر آف اور ایکسٹینٹ اور ٹائمنگ آف ایویڈنس کیا ہو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ میں فرام ٹائم ٹو ٹائم اس بات پہ بڑا زور دیتا رہا ہوں کہ ایویڈنس بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ایویڈنس جب بھی آپ ایویڈنس کسی چیز کا دینا چاہتے ہیں تو آپ ویسے بھی کوئی انکوائری کر رہے ہیں, کوئی ادروائز کہیں پہ آپ کو نوٹ لکھ کے دے رہے ہیں, اپنی فائل کسی کو سینئر مینجمنٹ کو پٹ اپ کر رہے ہیں, تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایویڈنس اویلیبل ہونا چاہیے. تو آپ اس ایویڈنس کو یوز کریں اس کی اپنا پوائنٹ آف ویو کو, اپنی ریکمنڈیشن کو پروف کرنے کے لیے. ایکسٹینٹ میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ The extent of testing relates to how much work the auditor performs. اب ایکسٹینٹ آف یعنی سے مراد یہ ہے ٹیسٹ کرنے کے جو ایکسٹینٹ ہے کہ کتنا کر سکتے ہیں, وہ اب ڈپینڈ کرے گا کچھ چیزوں کے اوپر. تو نمبر 1 کیا ہے, دا سائز آف دا سیمپل. وہ جو سیمپل ہے وہ کتنا ہے, کتنا بڑا ہے, 200 کا ہے, 400 کا ہے, 800 کا, کتنا بڑا سیمپل ہے جس کا ہم آڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ ڈپینڈ کرے گا اس کی جو ایکسٹینٹ ہے سیمپل کی سائز کے اوپر بڑا امپورٹنٹ کرے گا, اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایچ آڈیٹر کے حوالے سے وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اس کی پرفارمنس کیسی رہتی ہے. نمبر 2, دی نمبر آف آبزرویشنز ریکوائرڈ. وہاں پہ اس میں سے کتنی آبزرویشن جو ہیں وہ نکل رہی ہیں جس بھی آپ لائن آئٹم کو آڈٹ کر رہے ہیں, اس میں سے نمبر آف آبزرویشنز کتنی ہیں, یا کیا سمجھتے ہیں کتنی ہوں گی یا کتنی آ سکتی ہیں. اس کے حوالے سے پھر ورک کو دیکھنا ہوگا کہ کتنا وہاں پہ ایکسٹینٹ کتنی ہوگی ہماری آبزرویشنز کی. اسی طرح جو تیسری بات ہے وہ یہ the threshold amount selected for following up significant fluctuations from an analytical procedure. کہ جو آپ نے پلاننگ کے ٹائم پہ انالیٹیکل پروسیجرز پرفارم کی ہیں اس کے اندر جو آپ کے پاس فلکچویشنز آئی ہیں مختلف لائن آئٹمس کی, وہ کتنے سگنیفیکنٹ ہیں, اور اس میں سے کون سا زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس میں سے جو اماؤنٹ ہے, اور کتنی تھریش ہولڈ ہے جو جس کو آپ جو ہے سامنے رکھ کے آپ فزیکلی جب آڈٹ کرنا چاہیں گے تو اس کے فیلڈ میں کیا کیا چیزیں دیکھیں گے. تو اس کے لیے چونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, جب آپ فیلڈ میں کام کرتے ہیں اور سیمپل سائز کی ڈرا کرتے ہیں, سیمپل سائز آپ مینجمنٹ کو ایشو کرتے ہیں, اور پھر وہ مینجمنٹ بھی بڑا ٹائم لگا دیتی ہے وہ ووچرز نکالنے میں, کیونکہ وہ اولڈ ریکارڈ میں پڑے ہوتے ہیں. کوئی کسی مہینے کا ہوتا ہے, کوئی کسی مہینے کا ہوتا ہے, کسی مختلف اینٹیٹیز کے ہوتے ہیں. جیسے آپ AGPR اسلام آباد ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ ووچرز ہوتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہر سال جو ہیں وہ ووچرز جنریٹ ہوتے ہیں. تو پھر اسی طرح جو ہم جس کو ہم یوں کہیں کہ پی آر الاؤنسز کے علاوہ جو ووچرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, جتنے بھی وہ آپریشنل ایکسپینڈیچر کے جتنے بھی ووچرز ہیں. اب ان ووچرز میں سے جب آپ سیمپل نکال رہے ہوتے ہیں, اور سیمپل آپ نے تو کمپیوٹر کو اس کی ڈیٹیل دی, اور کمپیوٹر میں سے وہ ساری چیزیں ایک جو بھی آپ نے سیمپل سائز رکھا تھا کسی بھی کانفیڈنس لیول کے اوپر, وہ آپ کو سیمپل سائز نکال کے دے دے گا آپ کا جو سسٹم ہے. لیکن جب مینجمنٹ کے پاس جائے گا تو اٹ ول ٹیک ٹائم. وہ ہو سکتا ہے آپ کو ایک دن 10 ووچر دے دیں, پھر 20 ووچر دے دیں, کسی 100 ووچر دے دیں. وہ نکالنے کے ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ وہ صرف اسی کام پہ نہیں ہوتے, اور بھی ان کے چونکہ ووچرز وہاں نکال رہے ہوتے ہیں. کئی چیک جو ہیں وہ نئے بن رہے ہوتے ہیں, کوئی ان لیو چیکس بن رہے ہوتے ہیں, کچھ اور پرابلم جو ہوتے ہیں, کوئی انکوائری ہو رہتی ہیں, وہ چیکس مختلف قسم کے ووچرز نکال کے دے رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا وہاں پہ یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے آڈیٹر نے, تاکہ اس کا کام بھی آسانی سے ہو جائے
اور وہ اپنا جو سیمپل ہے وہ بھی صحیح طریقے سے اس کو چیک بھی کر سکیں. اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ ایکسٹینٹ کتنی ہے ٹیسٹنگ کی جو وہ کرنا چاہتا ہے, پرفارم کرنا چاہتا ہے. اگر اس پر پورا سیمپل سائز آ جاتا ہے تو ہاؤ ہی وڈ پروسیڈ ٹو کنڈکٹ دی ڈیٹیل ٹیسٹ آف آل دوز واچرز جو سیمپل میں اس کے پاس اویلیبل ہو کے آئیں. اب نیکسٹ از the timing. Timing relates to the period covered by the test. Generally, the longer the period of time being covered by the test, the more assurance the auditor can derive from it. For example, a test of internal control that covers transactions for the entire year is better than a test of internal control that covers only a few months. This is why, if high reliance is placed on internal controls, the auditor normally samples transactions from the entire year. Similarly, a cutoff test that covers the transactions for a month after the year end would be a better test than one that only covers the transactions for a few days after the year end. یہ ٹائمنگ کے جو ہے دس از اگین ویری امپورٹنٹ کہ آپ جب آڈٹ کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں اینٹیٹی میں تو وہ کون سا ٹائم ہے جب آپ کر رہے ہیں. اگر آپ آڈٹ کرتے ہیں اور وہ پورے جو فائنینشیل ایئر ہے وہ 30 جون کلوز ہو گیا اور آپ وہاں پہ سپٹمبر میں جا کے آڈٹ شروع کرتے ہیں فار ایگزامپل, تو آپ چونکہ ایئر تو کلوز ہو گیا, اب پورا سال آپ کے پاس ہو گیا, 12 منتھس ہیں جو آپ کے پاس جن کے پورے واچرز کی آپ کے پاس اویلیبل ہیں. اس کا مطلب ہے اب آپ کا پیریڈ جو ہے لمبا ہو گیا, پورے 12 منتھس کا یعنی پورے سال کا پیریڈ جو آپ نے کور کرنا. تو دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کٹ آف ڈیٹ پہ رکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو ایسے کہتے ہیں نہیں جی ہم 6th منتھ کا جس کو ہم انٹرم آڈٹ کے نام ابھی آگے جا کے دیکھتے ہیں انٹرم آڈٹ پہ ہم کرنا چاہتے ہیں, تو یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ 6 منتھس کا جو ہے وہ جا کے نکال لیتے ہیں. فار ایگزامپل 6 منتھ کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 1 جولائی سے لے کر 31 دسمبر تک کے جو واچرز ہیں وہ آپ جنوری کے آخر میں چلے جاتے ہیں, لاسٹ ویک آف جنوری, تو اس میں جا کے آپ کہتے ہیں جی 6 منتھس کے ہمیں جو آپ سیمپل نکال لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی یہ سیمپل ہمیں اس میں سے نکال کے دیں. اب ظاہر ہے 6 منتھ کا جو سیمپل ہوگا وہ چھوٹا ہوگا, ٹائم بھی تھوڑا ہے, اس کی کچھ اور صورتحال ہوگی اور نمبر آف ٹرانزیکشن بھی کم ہوں گی اور وہ چند دنوں میں آپ اس کو کار بھی کر سکتے ہیں, آڈٹ بھی کر سکتے ہیں. جبکہ جب آپ پورے سال کا کر رہے ہیں تو آپ کا سیمپل بھی ذرا بڑا ہوگا, لارج ہوگا, اور اس میں آپ جب ٹائم آپ کا لگے گا تو وہ ان واچرز کو نکالنے میں بھی ٹائم لگے گا. اور اس طرح سے لیکن ایک بات یہ ہوگی کہ when all that sample watchers come to you, then you are in a better position to check all those areas کہ جس کے بارے میں آپ ریلائنس جو ہے وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اب یہ ڈیپینڈ کرے گا آڈیٹر کو کہ وہ 6 منتھس کا آڈٹ کرنا زیادہ آسان اس کو لگتا ہے یا 12 منتھس کا آڈٹ کرنے کے لیے اس کو بہتر ہوگا. لیکن آگے ہم دیکھیں گے کہ جو کٹ آف ڈیٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے نہیں کم نمبر آف منتھس پہ کر رہے ہیں, 4 مہینے بھی ہو سکتے ہیں, 6 مہینے بھی ہو سکتے ہیں, کچھ بھی یہ کم نمبر آف منتھس ہیں تو اس میں ٹرانزیکشن بھی کم ہوں گی. اس میں پھر ٹائمنگ آپ کے پاس چونکہ مین پاور کا بڑا سیریس ایشو ہوتا ہے اور ٹائمنگ کا بھی ایشو ہوتا ہے. اب اتنا ٹائم آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوتا کہ آپ ہر 6 مہینے کے بعد بیٹھ کے آپ جا کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے 2 مہینے وہاں بیٹھے رہیں یا 1 مہینہ بیٹھے رہیں, اتنا ٹائم اویلیبل نہیں ہوتا. لہٰذا تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے وائل پلاننگ کہ اب میرے لیے کون سا بہتر طریقہ ہوگا, میں انٹرم آڈٹ کروں یا نہ کروں, کسی کٹ آف ڈیٹس کے حوالے سے کام کروں یا کیسے کروں. ان ساری چیزوں کا مد نظر رکھتے دین یہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اگر آپ ظاہر ہے کہ اگر 12 کے 12 مہینے کے آپ نے ٹرانزیکشن جو ہیں ان کے اوپر انٹرنل کنٹرولز کے حوالے سے یا سبسٹینٹیو ٹیسٹ کے حوالے سے آپ نے ڈیٹیل سے چیک کر لیا ہے تو آپ کی ایشورنس کا جو لیول ہے ڈیفینیٹلی وہ بیٹر ہوگا ایز کمپیئر ٹو 6 منتھ یا 3 منتھ یا 4 منتھ کے حوالے سے جو بھی آپ کی ایشورنس ہوگی اس کے حوالے سے. لہٰذا یہ ٹائمنگ سے مراد ہم یوں یہاں پہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 12 منتھس کمپلیٹ یا کوئی لیس نمبر آف لیس دین 12 4 منتھس بھی ہو سکتے ہیں, 3 منتھ بھی, 6 منتھس بھی. تو پھر یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے پاس آپ کس قسم کے ایشورنس وہاں سے اچیو کرنا چاہتے ہیں. However, it is the responsibility of each entity audit team to review the programs to ensure that, number one, they contain all of the necessary audit procedures and that the required assurance will be achieved. And number two, they do not include unnecessary audit procedures
or involve more work than is required. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جب آپ فیلڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اننیسیسری چیزوں کو بھی وہاں پہ پڑھتے رہیں, اننیسیسری چیزیں کام کرتے رہیں جن کا الٹیمیٹ رزلٹ بھی کچھ نہیں نکلنا. تو نیسیسری ورک جو ریکوائرڈ ورک ہے, جو ویری امپیریٹیو ہے, وہی کام کرنا چاہیے وہ فیلڈ میں جا کر. اور تبھی آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ فیلڈ میں جانے سے پہلے اپنے جو آپ کے انسٹرومنٹس ہیں ان کو آپ نے صحیح طریقے سے تیار کر لیا ہے اور آپ نے اپنے ذہن بنا لیا ہے کہ یہ والی چیزیں نیسیسری ہیں اور یہ والی چیزیں ان نیسیسری ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ چونکہ اسٹیپ ہوتا ہے, لہٰذا ان چیزوں کا رکھنا وہاں پہ آڈٹ پلاننگ کے دوران آفس میں بیٹھ کے آپ ان چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور جج بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح اب آتی ہے جو ٹائمنگ کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اپڈیٹنگ اسٹافنگ ریکوائرمنٹس اینڈ ایلوکیٹنگ ریسورسز. The audit must be appropriately staffed to achieve its objectives. Audit planners should ensure that the staff members assigned to the audit have the audit skills required to perform the work efficiently and effectively. Changes to the nature, extent, and timing of the audit work may affect the levels of staff required to perform the work and the assignment of specific staff members to the audit. Staffing requirements needs to be updated at this time. اچھا, یہ چونکہ when we have decided کہ کس اینٹیٹی پہ کن کن لوگوں کو بھیجنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں سب سے جو پلاننگ کر رہا ہے اس کو ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ کس سٹاف کو, کن آفیسرس کو اور کس سٹاف کو ان کے ساتھ اٹیچ کر کے ٹیم بنانی چاہیے تاکہ اس اینٹیٹی کا وہ جو آڈٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بہتر طریقے سے آڈٹ کر سکیں. چونکہ اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسے لوگ آپ نے اس میں ڈال دیے ٹیم میں جو کام تو آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے اور آپ کو ایسے لیتھارجک قسم کے آڈیٹر ڈال دیے تو آپ کا کام ڈیلے ہوتا رہے گا. پھر لہٰذا یہ ایک اگین یعنی جہاں پہ ہم آڈٹ پروسیجرز کی بات کر رہے تھے, آڈٹ گائیڈ لائنس کی بات کر رہے تھے, اسٹاف کی بجٹنگ کی بات کر رہے تھے, ٹائمنگ کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ جو ریکویزٹ اور ریکوائرڈ اور اسکلفل یا نالجیبل جو مین پاور ہے, جو اسٹاف ہے, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. آڈٹ تو انہوں نے کرنا ہے, اگر وہ اسٹاف ہی جو ہے وہ اسکل نہیں ہوگا اور وہ پراپر اس کو اس اینٹی کے بارے میں کلیئرٹی سے بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا, تو پھر تو آپ ان سے کیا توقع کریں گے کہ would they be able to perform a good audit or would they be able to come out with the errors which exist in the financial statement of that entity or not. یہ اب ڈپینڈ کرے گا آپ کے اوپر کیا how do you constitute an audit team. تو لہٰذا یہ جو ریسورسز کا کام ہے نا, یعنی اسٹافنگ بھی بڑا امپورٹنٹ ریسورس ہے. مین پاور ایک بہت بڑا ریسورس ہوتا ہے جس کو ہم نے پراپر طریقے سے ایلوکیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ الٹیمیٹلی آڈٹ ایکٹیویٹی کے جو ریزلٹس ریکوائرڈ ہیں وہ ہم اچیو کر سکیں. اچھا, یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو 6 پوائنٹس ہیں which you should remember کہ when assigning specific staff to audits consider the following. یہ 6 پوائنٹس ہیں, very important points ہیں, which should be considered, which should be kept in mind while allocating staff to any audit. Number 1, the required skill mix for each specific audit. Skill mix ہونا, یہ مکس قسم کی سکل کے جو لوگ ہیں, جو سٹاف ہے, ان کو اس ٹیم میں شامل کرنا, جو اب ڈیپینڈ کرے گا وہ اینٹیٹی کی نیچر کیا ہے. Ensure that each audit team is composed of staff members with the technical and supervisory skills that are required to complete the audit. یعنی بیسک بات ہے کہ وہ دونوں طرح کے لوگ وہاں پہ ہونے چاہیے. وہ اسٹاف واقعی سپروائز کرنے والا اسٹاف ہوگا, تو جو ٹیکنیکلی سے مراد ہے کہ جو سافٹ ویئر کے بارے میں جانتے ہیں, کمپیوٹر کو جانتے ہیں, اور جن کا اپنا نالج جو ہے رولس اور ریگولیشن کا وہ ان کو آتا ہے, جو گورنمنٹ کے رولس ریگولیشن کو سمجھتے ہیں, ان کے وہ جو لیجسلیشن ہے, مختلف قسم کے جو رولس ہیں ان کو اچھی طرح سے وہ جانتے ہیں, اور ان کو سپروائز کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے کہ جو جونیئر اسٹاف ہیں ان کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے, اینڈ ہاؤ ٹو یوز دیئر اسکلس اور دیئر نالج on that particular audit. یہ اب ڈیپینڈ کرے گا. تو لہٰذا مختلف کیپیسٹی کے مختلف جو اسکل کے جو لوگ ہیں ان کو کمبائن کرنا ایک ٹیم میں, یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. نمبر 2, the needs of all the audits in the directorate. Better auditors should be assigned to the more difficult and risky assignments. یہ ایک بڑا ایشو ہوتا ہے. آپ جب سینئر ہوتے جاتے ہیں تو آپ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زیادہ
سینئر ہیں تو ہی نوز مچ بیٹر اباؤٹ آڈٹ اور دیٹ اینٹی. He would be right person to conduct audit of that entity. اچھا اب یہ ڈپینڈ کرے گا, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جونیئرز ہوتے ہیں بٹ مینجمنٹ کے نظر میں ان کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایبلٹی اور اپنی اسکلس کا فرام ٹائم ٹو ٹائم وہ اس کو اظہار کرتے رہتے ہیں, ان کے بارے میں معلومات بھی ہوتی رہتی ہیں اور جو سینئر مینجمنٹ ہے وہ ان کو بھی سمجھتی ہے. تو لہٰذا جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں آڈٹ پہ فلاں بندوں کو بھیجنا ہے, تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو بھی مد نظر رکھیں کہ جو بہتر آڈیٹرز ہیں ان کو مشکل قسم کا جو اسائنمنٹ ہے ان کو دیا جائے, تو ہمیں امید ہے کہ وہ اس آڈٹ میں سے زیادہ بہتر طریقے سے وہ کامیاب ہو کے نکلیں گے انشاءاللہ. جو تھرڈ بات ہے دیٹ از دی آڈٹ ڈیڈ لائن. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو بھی آڈٹ آپ کو دیا گیا اس کی ایک ڈیڈ لائن ہے. اس کو آپ اگر موو کرتے ہیں کہیں آگے پیچھے آگے لے کر اگر جاتے ہیں تو زیادہ وہ خطرناک ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس بہت کم ٹائم ہے اور ہر قسم کے آڈٹس ہیں جن کو ڈائریکٹریٹ نے وہ کمپلیٹ کرنا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی ایسا ہے کہ جو زیادہ مشکل کام ہے جس کو جلدی کرنا ہے, وہاں پہ اگر زیادہ لوگوں کو لگا لیا جائے تو وہ تاکہ ڈیڈ لائن میٹ کر لی جائے انسٹیڈ آف یہ کہ ڈیڈ لائن کو اور آگے لے جایا جائے, اس کو پوسٹ پون کیا جائے, تو دس از ناٹ گڈ. ایفرٹ اس چیز پہ بنانی چاہیے کہ جو بھی ڈیڈ لائن فکس کی گئی ہے کسی بھی آڈٹ کے لیے, اس ڈیڈ لائن سے کم از کم ایک آدھا دن پہلے جو ہے وہ ورک شوڈ بی کمپلیٹڈ. آڈٹ کے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں فیلڈ کی دیٹ شوڈ بی کمپلیٹڈ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے کوئی ایسی صورتحال بھی ہے کریٹ ہو سکتی ہے ایٹ ٹائمز کہ جب آپ یہ خیال کریں کہ نہیں یہاں پہ کچھ ایشوز جو ہیں وہ زیادہ سیریس ہیں, تو ان کو بھی ٹیک کیئر کرنی ہے اور ان کے بارے میں بھی یہاں پہ ایررز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں, تو ان ایررز کو بھی الٹیمیٹلی ہم نے رپورٹ کرنا ہے. تو پھر اس جو ہیڈ آف دا ٹیم ہے ہی شوڈ آسک فار مور اسٹاف, ایکسٹرا اسٹاف, تاکہ وہ ایکسٹرا اسٹاف اگر آ جاتا ہے تو ان کی مدد سے وہ ڈیڈ لائن کو میٹ کر لیں. لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایسے مسئلہ ہو جائے تو پھر آپ سینئر مینجمنٹ کو جا کے بتائیں گے, پھر سینئر مینجمنٹ سے اپروول کروائیں گے کہ نہیں ہمیں 2-4 دن اور یا جتنا بھی ٹائم سفیشینٹ ٹائم جو ریکوائرڈ ہے تاکہ باقی کام کو مکمل کرنے کے وہ مینجمنٹ سینئر مینجمنٹ کی اپروول سے ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری. جو فورتھ بات ہے آڈٹ کنٹینیوٹی, یہ بڑا ایک ایشو ہے اگین ویری امپورٹنٹ کہ جو سٹاف آپ کے پاس اویلیبل ہے اس میں سے کوئی ایک آدھا بندہ کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ جو اگلے سال بھی اس آڈٹ پہ واپس جائے اس اینٹی میں, چونکہ اس کے پاس کچھ نالج گین کر چکا ہوگا اس اینٹی کے بارے میں. تو کم از کم ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے اس ٹیم کے اندر جو پریویس ٹیم لاسٹ ایئر بھی جو گئی تھی اس کا وہ پارٹ اینڈ پارسل تھا. اس دفعہ اگر کوئی ٹیم جو ہے چینج ہوئی ہے تو کم از کم ایک بندہ, کیونکہ وہ جو اس اینٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان سے واقف ہوتا ہے, ان کے سیکشن سے واقف ہوتا ہے, اس کے آپریشنل پروسیجر سے واقف ہو جاتا ہے, ان کے رولز ریگولیشن سے واقف ہو جاتے ہیں, اور مختلف قسم کے وہاں ان کی نو ہاؤ ہو جاتی ہے. وہ جو سٹاف ہوتا ہے ان سے بھی ان کی السلام علیکم موجود ہوتی ہے. تو لہٰذا ایک ایٹ لیسٹ 1% جو ہے وہ وہاں پہ واپس ہم چلا جائے تاکہ نیکسٹ ایئر بھی وہ ہیلپ کر سکے گا اس آڈٹ ٹیم کو جو اس کو ریکوائرڈ نالج آف دی اینٹی جو اس پہ کریں. روٹیشن کی بات, جو ففتھ بات ہے وہ روٹیشن ہے کہ آپ 1-2 سال کے بعد, 2 سال بڑے ہوتے ہیں, 2 یا 3 سال زیادہ سے زیادہ لگائیں, تو اس کے بعد بار بار اسی ٹیم کو نہ بھیجیں اس آڈٹ پہ, بلکہ اس میں روٹیشن کریں, کچھ نئے لوگ اس کے اندر ڈالیں تاکہ نئے آئیڈیاز آئیں گے, نئے لوگ آتے ہیں وہ جب آڈٹ کرتے ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹ کیا اینٹی کا آڈٹ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. جو نئے ینگ جنریشن آتی ہے تو ان کے پاس بھی کچھ نالج ہوتا ہے, وہ بھی نئے انداز سے نئے پوائنٹس کو ایشوز کو ڈسکس کر سکتے ہیں. یا کوئی نیا آڈٹ افسر بھی ہو سکتا ہے وہ جو ہے وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, وہ زیادہ پینیٹریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ان چیزوں کو, تو اس کو آپ روٹیشن میں لے کے آتے ہیں. بار بار ایک ہی ٹیم کو کئی سالوں تک بھیجتے رہنا سے وہ مونوٹونس ہو جاتا ہے, یعنی وہ ایک جیسے کام بار بار ہو کے آ رہا ہوتا ہے, تو پھر وہ جو کوالٹی آڈٹ کی بات ہوتی ہے وہ وہاں سے نکل کر نہیں آتی. لہٰذا ایک تو یہ کہ آڈٹ کنٹینیوٹی کی جب ہم بات کریں تو ایک آدھا بندہ دوبارہ اس میں چلا جائے, اور اگر روٹیشن کا مطلب ہے کہ 2-3 سال تک تو ایک ٹیم کو جانے دیں, اس کے بعد کوئی نئی ٹیم لگا دیں, اس نئی ٹیم میں ایک آدھا بندہ پرانی ٹیم میں سے بھی لگا دیں گے,
تو اگلے سال جب اس کے بعد جو سال ہوگا وہ جو پرانا بندہ تھا اس کو کسی اور لگا دیں گے, پھر جو پہلی ٹیم کا پرانا بندہ وہ اس میں آ جائے گا. اس طرح سے ایک کنٹینیوٹی بھی رہے گی, اور روٹیشن آف آڈٹ ممبرز جو ہیں وہ ٹیم کے ممبرز ان کی ہوتی رہے گی, اور لرننگ بھی ہوتی رہے گی, اور نئی جو آپ کے پاس وہاں پہ ہوتی ہے اسکل وہ بھی اس کی بھی جو کوئی نہ کوئی چیز سامنے آتی جائے گی. آخری جو بات اس میں یاد رکھنے والی وہ یہ کہ لرننگ اینڈ ایڈوانسمنٹ, while it is beneficial for some staff to return to an entity, it is also advantageous to give them more challenging work each year. At the same time, they could provide advice and assistance to the more junior auditors who are performing the work that they performed in the previous year. یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہوگا, یہ ایک بڑا سٹیپ ہوتا ہے بلکہ کہ جب آپ کسی انٹیٹی کو پڑھ کا آڈٹ کر کے واپس آئے ہیں, اس انٹیٹی کے بارے میں اپنے جونیئرز کو بتائیں کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھی, ان کو اسسٹ بھی کرنا, ان کو ایڈوائس بھی دینا, اور ان کے نالج میں اضافہ بھی کرنا. اس سے ان کی لرننگ ہوگی, اور ان کے جو آڈٹ کے بارے میں جو ان کے ایڈوانسمنٹ ہے, جو ان کی ایبلٹی ہے, جو ان کی کیپیسٹی ہے, وہ بھی انکریز ہوگی. اور اس طرح سے وہ لوگ جو کسی دوسرے آڈٹ پہ جب جائیں گے تو دے وڈ بی مور بینیفیشل فار دی ڈپارٹمنٹ, اور اس انٹیٹی کا کیپنگ ان ویو دی ایکسپیرینس آف یہ جو پچھلی انٹیٹی تھی, نئی انٹیٹی, وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے. یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کنسیڈر کرنے چاہیے اسپیسیفک اسٹاف کو ڈپیوٹ کرنے کے لیے, اسائن کرنے کے لیے کوئی بھی جو آڈٹ ہے. تو یہ 6 پوائنٹس اگر آپ سے پوچھ لے جائے کہ what factors are required for assigning specific staff to each audit entity, تو کم از کم یہ 6 points, یہ ہیڈنگ بھی اگر آپ لکھ دیتے ہیں تو بڑی بات ہے, اور اگر ڈیٹیل دے دیتے ہیں تو this is much more than better. Factors to be considered for deputing staff, or what is the importance of a staff for audit or any entity, تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. لہٰذا اس کو ذہن میں رکھیں, یہ سیریس اور بڑا ایشو, بڑی امپورٹنٹ سلائڈ ہے جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اگلی بات جو ہے وہ یہ, any changes made to the nature, extent and timing of the audit procedures will most likely affect the budgets for the work. The auditor should update the budgets at this time. The audit budget should include a projection of, number 1, cost of travel, accommodation and subsistence while visiting audit sites, cost of any purchases, and level of effort of audit team members. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ساری چیزیں اس حوالے سے کہ آڈٹ ٹیم پہ جب اگر ممکن ہے جو آپ نے آڈٹ پلان کیا ہے وہ سارے پاکستان میں موجود ہو. مثال کے طور پر اگر آپ بی آئی ایس پی کا آڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو بی آئی ایس پی کے آفس سارے پاکستان میں ہیں. پاکستان سپورٹس بورڈ کا آڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو پورے پاکستان میں ان کے پدے ہیں. اور اس طرح اگر آپ کوئی منسٹری آف انٹیریئر کا آڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو پورے پاکستان میں, کسٹم کا کرنا چاہتے ہیں, انکم ٹیکس کا کرنا چاہتے ہیں, مختلف یعنی ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا آپ کرنا چاہتے ہیں جو پورے پاکستان میں. جیولوجیکل سروے آف پاکستان ہے, ان کا آڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے جو آفیسز ہیں پورے پاکستان میں اس طرح سے ایگزسٹ کرتے ہیں. نیشنل سیونگ کا آڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیشنل سیونگ کے جو سارے لوکیشنز ہیں پورے پاکستان میں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. تو لہٰذا ظاہر اگر پورے پاکستان میں جانا ہے تو کہیں کوئٹہ بھی جانا ہے, پشاور جانا ہے, کراچی, لاہور, گلگت, کسی بھی جگہ, مظفر آباد تک جا سکتے ہیں آپ آڈٹ کرنے کے لیے اگر کوئی ایسا چیز ہے تو پھر آپ کو جو ٹریول کی کاسٹ ہے وہ پتہ ہونا چاہیے وہاں پہ ٹی اے کا اور ڈی اے کی کیا پوزیشن ہوگی. کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہیں کہ کوئی ان کو آڈٹ ٹیم کو کچھ پرچیزز کر کے دینی پڑیں گی اس پرٹیکولر آڈٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, ممکن ہے. اور پھر یہ کہ جو ٹیم جا رہی ہے ان کا لیول آف ایفرٹ کیا ہوگا ان تمام ممبرس کا اس آڈٹ کی ایکٹیویٹی کے اندر. اب یہ تو سنا ہے کہ یہ کام یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو اے ایم آئی ایس کا جو بنانے جا رہے ہیں, جو سافٹ ویئر ہے آڈٹ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم جو ہے اے ایم آئی ایس کے نام سے, اس میں پھر ہر بندہ اپنی اپنی جو آبزرویشن ہوگی وہ ٹائپ کر کے اس میں ڈالے گا, بتائے گا کہ آبزرویشن کس نے بنائی ہے, اور وہ اس میں باقی پھر جو لاگ ہوگا وہاں پہ کریٹ ہوتا جائے گا, ساری چیزیں پتہ چلتی جائیں گی کہ کس نے کب کبھی آبزرویشن جو ہے وہ بنائی تھی اور کس نے بنائی تھی, اس میں کیا شارٹ کمنگس تھیں, وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو وہاں سے بھی آڈٹ ایفرٹ کی جو لیول آف آڈٹ ایفرٹ ہے وہ پتہ چلتا جائے گا کہ کس نے کیا کیا کام کیا.
اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہ دیکھیں, یہ سلائڈ بھی پھر اگین ویری امپورٹنٹ سلائڈ ہے. دی بگیسٹ اسپیکٹ آف بجٹنگ از دی بجٹنگ آف ٹائم, estimating the amount of time required to plan the audit, perform the audit of each specific component, and in total, and evaluate the audit results, report the results of the audit, follow up the results of previous audits if being done at this time, and manage the audit, including the supervision of lower level staff and a review of their work. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ساری کی ساری کہ جو آپ جب بھی ٹائمنگ, یعنی آپ ٹائمنگ کی بھی بجٹنگ کریں کہ ٹائم میں آپ کو کتنا ٹائم آپ لگائیں گے تمام چیزوں کو کرنے کے لیے. اور ٹائم از منی, آپ اس کو ایسے نہیں ویسٹ کر سکتے. ایک دن اگر آپ انہیں پورا لگا دیا وہاں کسی اینٹی میں بیٹھ کر, اور وہاں سے آپ کو کچھ بھی نہ کوئی آپ نے ڈاکومنٹ دیکھا ہے, نہ کوئی ڈیٹا لیا ہے, نہ کوئی انفارمیشن وہاں سے لی ہے, تو آپ کا اگر آپ کے 3 وہاں پہ ممبر ہیں اس ٹیم کے, تو 3 مین ڈیز جو ہیں وہ آپ کے ویسٹ ہو گئے. اگر آپ کے پاس ٹوٹلی ہو سکتا ہے 12-14 مین ڈیز ہوں, تو آپ ان میں سے 3 مین ڈیز اگر آپ فرسٹ ڈے آپ ضائع کر دیتے ہیں تو پھر آپ بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گے آپ کے لیے. تو لہٰذا یہ ٹائم کو مینیج کرنا, ٹائم کے مطابق چیزوں کو سیٹ کر لینا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھنا کہ پلان آڈٹ کتنی دیر میں پلان ہم کر لیتے ہیں, وہ اس آڈٹ کو مکمل کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوگا, یا پوری اگر ٹوٹل کو ہم کمپلیٹ کرنا چاہتے تو پھر کتنا ضرورت ہوگا. اور آڈٹ کے جو ریزلٹس آئے ہمارے پاس, اس کے ایویلیوشن کے لیے ہمارے پاس کتنا ٹائم اویلیبل ہوگا. پھر رپورٹ جب اس کی ایشو کرنی ہے تو ہمارے پاس کتنا ٹائم اویلیبل ہوگا. فالو اپ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوگا, پریویس کے لیے بھی اور کرنٹ کے لیے بھی, دونوں کے لیے ہمارے پاس کتنا ٹائم اویلیبل ہوگا. اور اس سارے آڈٹ کو مینجمنٹ کرنے کے لیے, اس کی سپرویژن کرنے کے لیے کہ لوور اسٹاف بھی کام کر کے لائے گا, اس لوور اسٹاف کے کام کو سپروائز بھی کرنا ہے, اس کو دیکھنا ہے کہیں اس میں شارٹ کمنگز ہیں تو اس کو بھی دیکھنا ہے, اور ریویو بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ سارے ورک کو. تو پھر آپ کے پاس جو ٹائم ہے, کیپنگ ان ویو دیٹ ٹوٹل ٹائم اویلیبل ود یو, یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ مجھے کام کیسے کرنا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں سب کو دیکھنے کے لیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں پھر یہ کہ the following factors should be considered when setting the budgets. For example, size of the entity, complexity of the entity and its transactions, audit risk or inherent risk, quality of the internal control structure, and experience of the staff performing the audit. یہ وہ ایسی چیزیں ہیں, 6 چیزیں ہیں جو آپ نے, یہ فیکٹرز ہیں جو کسی بھی بجٹ کو سیٹ کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. آڈٹ رسک میں دیکھیں ایک چیز یہ بھی لکھی ہے, اگر آپ آڈٹ رسک کو 5% سے ریڈیوس کر کے 3% پہ لاتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یو آر ایڈنگ اپ 20% ٹو یور ورک. تو یعنی 20% ٹو دی ٹوٹل ریکوائرڈ آڈٹ ورک میں اور اتنا اضافہ کرنا پڑے گا آپ کو. جب بھی آپ آڈٹ رسک کم کریں گے, اس کا مطلب آپ کا جو ورک ہے دیٹ وڈ انکریز, کیونکہ آپ کو زیادہ سبسٹنٹیو ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی, انٹرنل کنٹرول کی زیادہ آپ کو ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی. پھر آپ کو پھر ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. آڈٹ رسک اگر آپ ریڈیوس کر رہے ہیں تو اس کے جو امیڈیٹ افیکٹس ہوں گے, آفٹر افیکٹس ہوں گے, ان کو آپ کس حد تک جو ہے میٹ وت کر سکیں گے, یا کیسے آپ ان کو چلا سکیں گے. اور پھر یہ ظاہر ہے جو کوالٹی آف انٹرنل کنٹرول اسٹرکچر ہے, اس کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس اگر پراپر طریقے کے اسٹاف ہی نہیں ہے جنہیں پرفارم کرنا ہے, پھر یہ پرابلم ہوگا. اب ایک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, ہم جب لوگ آڈٹ ٹیم بنایا کرتے تھے تو ہم یہ چیز دیکھتے تھے کہ کم از کم ایک بندہ اس ٹیم کے اندر ایسا ہونا چاہیے جو مختلف قسم کے رولس ریگولیشن کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اچھی طرح سمجھتا ہے, اور تاکہ جب جس لائن آئٹم کا ہم اس سے آڈٹ کروانا چاہ رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ رولز اور ریگولیشن کو اچھی طرح سمجھتا ہوگا. مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پے اینڈ الاؤنسز کو آڈٹ کرنا ہے, تو پے اینڈ الاؤنسز کے جو ریلیٹڈ رولز ہیں منسٹری آف فائنانس نے فرام ٹائم ٹو ٹائم ایشو کیے ہیں, تو ان کے بارے میں کم از کم ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس اس کی ہارڈ کاپی ہو, اس کو جانتا بھی ہو کہ کب مختلف قسم کے جو چینجز آئی ہیں پی اینڈ الاؤنسز کے حوالے سے وہ کیا ہے. اسی طرح پروکیورمنٹس کے حوالے سے مختلف چینجز آتی رہتی ہیں, تو ان کے حوالے سے جاننا یہ کیا ہے. اس طرح اگر کمپیوٹر کے بارے میں کوئی آدمی زیادہ بات رکھتا ہے تو اس کو کمپیوٹر کے لیے ہم رکھ لیتے ہیں کہ یہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کو اچھی طرح سمجھتا ہے. یا اگر ہم نے کوئی سافٹ ویئر استعمال کرنا ہے تو کم از کم سافٹ ویئر کے استعمال کے لیے, جیسے ACL ہے فار ایگزامپل, آڈٹ کمانڈ لینگویج, اس کا اگر یوسیج کرنا ہے کسی اینٹی میں جا کے,
تو کم از کم اس اینٹی میں ایک بندہ تو ایسا ہو نا ہماری ٹیم کے اندر جو ACL کے حوالے سے جانتا ہے کہ ACL کو کیسے یوز کرنا ہے. مطلب یہ ہے کچھ چیزوں کو جاننا سمجھنا تاکہ اس کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کام آ سکے اور بینیفیشل ہو سکے. یہ تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے اس چیز کی بات کی ہے کہ یہ انٹرم آڈٹس کیا ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وٹ از این انٹرم آڈٹ اینڈ وٹ از دی بینیفٹس آف انٹرم آڈٹ, وٹ از انٹرم ڈیٹ, اگر آپ یہ پوچھ لیا جائے آپ سے تو کم از کم آپ یہ جواب ضرور دے سکتے ہیں کہ این انٹرم ڈیٹ از اے ڈیٹ in advance of the year end ہے. یعنی انٹرم ڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو فائنینشیل ایئر کا کمپلیٹ ہونے کا جو ڈیٹ ہے اس سے پہلے کی کوئی ڈیٹ. ہمیں یہ پتا ہے کہ جو ہمارا فائنینشیل ایئر ہے that starts from the 1st July and is completed at 30th June. آپ 30th جون سے پہلے کوئی بھی ایسی ڈیٹ اگر ہم رکھ لیتے ہیں تو جس پہ ہم آڈٹ کر رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں, مثال کے طور پر نیچے ایک بات لکھی ہے, the auditor should decide to perform an audit of the transactions for the first 6 months of the year, that is 1st July to 31st December, in the following February and March. اگر وہ فیبری یا مارچ میں کرنا چاہتا ہے then could they return to the entity in May to do the next 3 months, January to 31st March. اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیسے کر سکتے ہیں, کس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو پھر آپ they could then return again after 30th June to complete their audit. یہ جو ڈیٹ ہوگی اگر آپ 1 جولائی سے 31 دسمبر تک کا جنوری کی کسی ڈیٹ کو کرتے ہیں, فرض کرتے ہیں جی ہم لاسٹ ویک آف دسمبر کی جنوری کی بات کرتے ہیں, تو جو لاسٹ دسمبر کی وہ دیٹ از یور انٹرم ڈیٹ. وہ انٹرم آڈٹ کا وہ جو ڈیٹ آپ فکس کر رہے ہیں اس کو ہم انٹرم ڈیٹ کہہ رہے ہیں, اور اسی کو ہم انٹرم آڈٹ بھی کہہ رہے ہیں. جو آڈٹ ہم کر رہے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم, ایک دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ جا کے آفٹر ایوری 3 months یا آفٹر 6 months یا آفٹر 4 months جا رہے ہیں, تو وہ ہمارا انٹرم آڈٹ ہے. اور جس ڈیٹ کو ہم وہ کام کر رہے ہیں وہ ہمارا انٹرم ڈیٹ کہلائے گی. اس کو ہم انٹرم آڈٹس اور انٹرم ڈیٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب کیا ہے کہ جو کسی بھی انٹرم ڈیٹ پہ جو کام ہو سکتا ہے, جو پرفارم ہو سکتا ہے, وہ کیا ہو سکتے ہیں. آڈیٹنگ اے سیمپل آف ریونیو اینڈ ایکسپینڈیچر ٹرانزیکشن اپ ٹو دی انٹرم ڈیٹ. اب ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ ایکسپینڈیچر کا آڈٹ کر رہے ہیں یا ریونیو کا آڈٹ کر رہے ہیں. اس کی جو سیمپل آپ نے ڈرا کیا ہے ان ٹرانزیکشن کا آپ انٹرم ڈیٹ پہ جو بھی آپ نے پیریڈ فکس کیا انٹرم ڈیٹ کے لیے اس میں جا کے آڈٹ کر سکتے ہیں. A sample of the transaction for the rest of the year could then be audited at a later interim date or after the year end. اس انٹرم ڈیٹ کے بعد باقی جو باقی ہوگا ظاہر وہ after the close of the year ہوگا, یا کوئی اور اگر after 3 months کوئی ڈیٹ رکھتے ہیں تو وہ 3 months کے بعد ہو جائے گا. Number 2, reviewing and testing the entity's internal control structure. Inquiries, observations and walkthrough procedures could then be performed at the year end date to ensure that the internal controls had not deteriorated. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جو انٹرنل کنٹرول کا جب آپ ویلیوشن کر رہے ہیں ان کو ریویو کر رہے ہیں, ان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کے بارے میں جو بھی آپ انکوائری کرنا چاہتے ہیں, کوئی آبزرویشنس ہیں آپ کی اس کے حوالے سے, یہ واک تھرو پروسیجرز آپ نے پرفارم کیے ہیں, تو آپ جب ایئر اینڈ ہو جائے گا اس کے بعد آ کے ان چیزوں کے بارے میں دوبارہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں, اور ان کے جو کنٹرولز ہیں وہ کہیں خراب تو نہیں ہوگا, اور بھی مزید بھی اور بھی زیادہ اگر وہ ویک ہو گئے ہیں یا اس پہ عمل نہیں ہو رہا تو آپ بہتر پوزیشن میں ہوں گے ان کے بارے میں اپنی رائے دینے کے لیے. اسی طرح when high reliance is being placed on the internal controls, the auditor normally needs to sample the transactions between the interim date and the year end date. اب یہ بھی ہے کہ اگر ہائی ریلائنس آپ رکھ رہے ہیں تو آپ جو انٹرنل کنٹرول کے جو لاسٹ ڈیٹ تھی جس پہ ہم نے انٹرم ڈیٹ جس پہ آڈٹ کیا اور ایئر اینڈ ڈیٹ کے درمیان, وہ 6 months بھی ہو سکتے ہیں, لاسٹ 6 months, لاسٹ 4 months بھی ہو سکتے ہیں, ان کی جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کے اوپر ہم اس میں سے سیمپل نکال کے ہم زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں, تاکہ پہلے تو آلریڈی ہم کر چکے ہیں, جو ریمیننگ پیریڈ تھا ہمارا 6 months کا یا 3 months کا یا 4 months کا, اس میں ہم نے اگر انٹرنل کنٹرول کو اچھے طریقے سے اور بھی دیکھ لیتے ہیں تو ہماری ریلائنس کا جو لیول ہوگا وہ ہائی ہو جائے گا. Discussing accounting policies, the form and content of the financial statements, contentious authority matters, etc. with entity officials. This could avoid having to deal with these matters at the end of the audit. اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کو پالیسی اکاؤنٹنگ پالیسیز کے کچھ ایرر سامنے آئی ہیں
یا فارمیٹ جو تھا یہ فارم صحیح استعمال ہوئے, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے جو کانٹینٹس بنائے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. تو ایسے میں ایسے ایشوز جہاں پہ جو کنٹینشیس ہو جاتے ہیں آڈٹ کے درمیان اور مینجمنٹ کے درمیان, ان کو آپ اینٹی آفیسرز کے ساتھ شیئر کر کے تو ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں, تاکہ اگر کوئی ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر اس قسم کے ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہو چکے ہوں, اور جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے اس کی ہیلتھ زیادہ بہتر ہو چکی ہو, اور اس میں سے اگر کوئی ایسے پرابلمس ہیں تو وہ اس میں سے منیمائز ہو چکے ہوں, اس میں سے کسی حد تک وہ ڈیلیٹ ہو چکے ہوں, اور الٹیمیٹلی ایک بہتر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے. تو یہ 4 پوائنٹس ایسے ہیں جو ایک فائدہ دے سکتے ہیں انٹرم ڈیٹ پہ آڈٹ کرنے کے لیے, جس میں چیزیں اور جو ایڈیٹر کے لیے بھی آسانی ہو سکتی ہے. بینیفٹس کیا ہیں اس کے؟ 3 بینیفٹس ہیں عام طور پر جو ہم کہہ رہے ہیں. نمبر 1, انٹرم آڈٹ ہیلپس ٹو امپروو دی ٹائملینس آف دی آڈٹ رپورٹس, یعنی ٹائم زیادہ بہتر طریقے سے ہم اس کو آڈٹ کر سکیں گے, اور جلدی کر کے ٹائم لائن جو ہم ان کو میٹ کر سکیں گے. انٹرم آڈٹ ہیلپ کر سکتا ہے. Number 2, it can provide the auditor with an earlier indication that the planning decisions may need changing. جب آپ نے چونکہ پلاننگ تو آپ کر رہے ہوں گے شروع میں ایئر جب آڈٹ شروع کرنے سے پہلے جب آپ نے پلاننگ کی ہے, تو اگر آپ انٹرم ڈیٹ پہ آڈٹ کرتے ہیں تو کچھ جو چیزیں آپ نے پلان کی ہوئی ہیں اس میں سے کچھ چیزیں اگر ایسی ہیں کہ جو ٹھیک نہیں ہیں تو ان کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل, the auditor may have intended to place a lot of reliance on the internal controls, but may find at an interim date that the controls are not reliable. تو پھر یہ ظاہر ہے اگر کنٹرول پہلے آپ نے ریلائنس تو رکھ لیتے, آپ اپنے جو آپ کے پروسیجر تھے اس کے مطابق جب آپ نے پلاننگ کی تو یو ور آف دا ویو کہ جی لاٹ آف ریلائنس ہو سکتی ہے انٹرنل کنٹرول پر. لیکن جب انٹرنل کنٹرول کی ایویلیوشن کی گئی, ریویو کیا گیا, کو ٹیسٹ کیا گیا, اس ٹیسٹ کے رزلٹ کے طور پر یہ بات سامنے آئی کہ کنٹرولز کے اوپر تو زیادہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا, ان کنٹرولز کے اندر کچھ پرابلمز ہیں, تو لہٰذا آپ کو وہ اپنا جو ڈیسیجن تھا ارلیئر جو پلاننگ کے لیول پہ یا اسٹیج پہ یا فیز پہ آپ نے کیا تھا, دیٹ وڈ نیڈ اے چینجنگ, تاکہ ایئر اینڈ پہ جا کے جو آپ کا الٹیمیٹلی آپ کے سامنے چیزیں آنی ہیں وہ آپ بہتر طریقے سے انٹرم ڈیٹ پہ انٹرم آڈٹ میں ان کو کیٹر کر سکتے ہیں. اور جو آخری بات, اٹ میں سالو اسٹافنگ پرابلمس. The required staff may not be available to do all the work after the year end date. نہیں یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ سارا کا سارا اسٹاف اویلیبل نہ ہو, اور اس کے جو آپ کا ریکویزٹ ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والا اسٹاف زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے, وہ اویلیبل نہ ہوا ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر, کسی اور کام میں بزی ہو جائے, کچھ اور آڈٹ آ جائیں جن کو وہ کر رہے ہیں. تو جو ان کا یوز ہم نے ڈیورنگ دی ایئر جو ہے فائنینشیل کی جب کنٹینیوٹی کے دوران ہم نے اس کو چیک کر لیا تو اس میں سے وہ ہمیں کچھ آسانی ہو جائے گی. تو کسی حد تک اسٹاف کا جو پرابلمس ہیں کہ وہ بھی اسٹافنگ کا پرابلم بھی ہمارا حل ہو جائے گا, یہ چانسز ہیں. یہ ایک مطلب ہماری کیا کہتے ہیں کہ بینیفٹس ہیں انٹرم آڈٹ کے. ایزیوم یہ کیا جاتا ہے کہ یہ والے بینیفٹس وہاں سے حاصل ہو جائیں گے انٹرم آڈٹ کو اگر ہم اڈاپٹ کرتے ہیں یہ والا اپروچ کریں. لیکن ٹائم, سچی بات ابھی بھی ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ ہم انٹرم آڈٹ بھی کریں, ابھی تک نہیں کیا کبھی. وہ یہی رہا ہے کہ جو بھی آڈٹ ہو رہے ہیں وہ ایٹ دی اینڈ آف دی اور آفٹر دی کلوز آف دی فائنینشیل ایئر ہو رہے ہیں. کیونکہ پھر بھی ہمارے سب جگہوں پہ پرابلمس ہیں, اسٹاف کا پرابلمس ہے, اسٹاف سفیشینٹ نہیں ہے, جو ہیڈ آف دی ٹیمس ہیں وہ سفیشینٹ نہیں ہے, اور اسٹاف کی کمی کی وجہ سے ظاہر پرابلمس آ رہے ہیں. بہت سارے آڈٹ کرنے ہوتے ہیں, کم از کم 300 سے 400 350 تک آڈٹ ہیں, ہر ڈائریکٹریٹ نے اپنے آڈٹ کرنے ہوتے ہیں, فیڈرل آڈٹ بھی اس نے کرنا ہوتا ہے. تو جن کے پاس چونکہ فیڈرل آڈٹ کے پاس بہت زیادہ محکمے جن کو آڈٹ کرنا ہوتا ہے ان کے پاس اسٹاف کا بھی پرابلم رہتا ہے, اور پھر آڈیٹر جن آفس بھی ان سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے آڈٹ کر کے لائیں گے, جو بھی آڈٹ آتا ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں. تو اس طرح سے چونکہ چل رہا ہوتا ہے سارا, پرفارمنس آڈٹ بھی کرنا ہے, اسپیشل آڈٹ بھی کرنے ہیں, فارن ایڈ پروجیکٹس کے بھی آڈٹ کرنے ہیں, سرٹیفکیشن بھی کرنی ہے, کچھ اور اسپیشل اسائنمنٹس بھی آ جاتی ہیں وہ بھی کرنی ہوتی ہیں. تو پھر وہ لوگ جو تھوڑے ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ بھی بزی ہو جاتے ہیں. ان کی وہ ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم انٹرن آڈٹ کا کانسیپٹ بھی انٹروڈیوس کروا لیں تو شاید اس سے کوئی بہتری ہو جائے, نہ کریں. اب ہم آخر پہ آ کے یہ بات کرتے ہیں کہ جب ہم نے پلاننگ کے سارے آخر میں آ کے ہم پہنچ جاتے ہیں, فل سارے معاملات ہم نے کر لیے, تو دین دی پرماننٹ فائل کنٹینس انفارمیشن that can be useful to the auditor for several assignments.
A sample index for a permanent file is contained in the standard ordered working paper kit. The information that is often found in the permanent file includes. ये वो 10 points हैं, the information which is included in the permanent file. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. परमानेंट फाइल चूंकि ऑडिट वर्किंग पेपर किट की सबसे पहली फाइल है जो उसमें लगी हुई है. इसमें चूंकि मैं फ्रॉम टाइम टाइम ये बताता रहा हूँ कि 4 फाइल्स होती हैं जो स्टैंडर्ड ऑडिट वर्किंग पेपर किट के अंदर इंक्लूडेड है, अलॉन्ग विद सुपरविजन इंस्ट्रूमेंट्स भी. तो उसमें और भी जो चेकलिस्ट भी उसके अंदर मौजूद है, ICQs भी हैं और सब्सटेंटिव टेस्ट डिटेल्स के साथ साथ ये फाइलें भी 4 उसके साथ अवेलेबल हैं. नंबर 1 परमानेंट फाइल, नंबर 2 प्लानिंग फाइल, नंबर 3 एक्सिक्यूशन फाइल और नंबर 4 रिपोर्टिंग फाइल. और हर फाइल के नीचे ये बात लिखी होती है कि हर जो भी रिपोर्ट का पेज होगा तो इस पेज के बॉटम पे राइट साइड पे लिखा होता है कि ये किस रिपोर्ट का ये पेज है. वो पेज नंबरिंग भी लगी होती है और उसके जो बॉटम ऑफ ईच पेज के ऊपर लिखा भी होता है कि किस फाइल का ये पेज है, ताकि वो आपस में मिक्स अप ना हो जाए. तो उस जो परमानेंट फाइल है, चूंकि ये पहली फाइल है और परमानेंट फाइल एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर हर एंटिटी की चूंकि सेपरेट बनती है, नहीं एक मिनिस्ट्री है मिसाल के तौर पर, उस मिनिस्ट्री की एक बन जाती है. और अगर उस मिनिस्ट्री के नीचे बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट, तो हर डिपार्टमेंट की एक अलग अलग परमानेंट फाइल बन जाएगी. मिसाल के तौर पर हम इंटीरियर मिनिस्ट्री की बात है तो मेन मिनिस्ट्री की एक अलग परमानेंट फाइल बन जाएगी. उसमें ICT पुलिस के लिए एक अलग से वो फाइल बन जाएगी, उनकी अलग बड़ी होती है. ICT के लिए जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी कमिश्नर वगैरह और ये जो DC उनके लिए अलग से बनाई जा सकती है. इसी तरह उनके अंदर जो हेल्थ के डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके लिए अलग बनाई जा सकती है, और जो वहाँ पे लोकल बॉडीज का काम करने वाले डिपार्टमेंट उसके अलग बन सकती है एंड वगैरह वगैरह. इस तरह से यानी परमानेंट फाइल बना के हर एक अलग भी बन सकती है और एक कंबाइंड भी बन सकती है. बहुत बड़ी बन जाए तो उसका एक और जो है वॉल्यूम भी खोला जा सकता है. लेकिन उसके अंदर, उस परमानेंट फाइल के अंदर हर जिस एंटिटी की वो बनी हुई है उसके बारे में ये वाली इंफॉर्मेशन कम से कम उसके अंदर अवेलेबल होनी चाहिए. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परमानेंट फाइल में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं, तो यू शुड बी एबल टू गिव दिस पर्टिकुलर रिप्लाई कि जी ये वाली इंफॉर्मेशन है which should be included in the permanent file. Number 1, the role of the entity, its vision and mission statements and its most recent corporate plan. ये चीजें उसके अंदर होनी चाहिए. वो नाम क्या है उसका, एंटिटी का क्या चीज है, उसका विजन मिशन क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो उसके कौन से कॉर्पोरेट प्लान्स हैं जो रीसेंट हैं जो उन्होंने प्लान किए हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो कॉपी उसकी कम से कम एक वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए और परमानेंट फाइल में लगी होनी चाहिए. इसी तरह उस एंटिटी से रिलेटेड जो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन है, अगर कोई रूल्स रेगुलेशन उसके स्पेसिफिक कोई गाइडलाइंस हैं और कोई अदर रूल्स हैं जो उसकी ऑपरेशंस को अफेक्ट करते हैं, तो वो भी हमारे उस परमानेंट फाइल का हिस्सा होनी चाहिए, ताकि जब भी कोई उसको परमानेंट फाइल को पढ़ेगा तो उसके पास एक ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ दैट एंटिटी. जो वो पता होगा कि इसमें क्या क्या चीजें कैसे हैं, कौन कौन से रूल है, इसके स्पेसिफिक रूल्स कौन से हैं और कौन कौन सी ऐसे गाइडलाइंस हैं जो इस एंटिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो उसके वहां पे हो. अगेन ये जो थर्ड नंबर है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन चार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनोग्राम जो हम उसको कह रहे होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. ये हर एंटिटी का बनना चाहिए, और अगर नहीं बना हुआ तो कम से कम ऑडिटर को खुद बनाना चाहिए, तो बना के वहाँ पे अपनी परमानेंट फाइल में लगाना चाहिए. अगर एंटिटी ने या मैनेजमेंट ने खुद बनाया हुआ कोई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, तो उसकी कॉपी लेकर साफ अच्छी कॉपी जो वो उसमें परमानेंट फाइल का उसको पार्ट एंड पार्सल बनाना चाहिए. इससे आपको आसानी हो जाती है या मुख्तलिफ चीज़ों को समझने के लिए कि कौन सा ऑफिसर जो है वो किसको रिस्पॉन्सिबल है. मुख्तलिफ जो सेक्शंस हैं अगर वहाँ पे अवेलेबल, तो उनका कौन सा बंदा किस सेक्शन के किस सीनियर ऑफिसर को रिपोर्टेबल है और किसको वो रिपोर्ट करता है और उसमें क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ये आपको वहां से आसानी हो जाती है. बड़ा जब भी आप किसी एंटिटी में जाते हैं या आप जाएं तो उसका चार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जरूर निकाल के देखें. उससे आपको बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिलेगी. उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस किस सेक्शन में किस किस ग्रेड के लोग काम कर रहे हैं, किस टाइप के लोग काम कर रहे हैं, और टॉप के लोग कैसे हैं, टॉप पे किस किस्म की सीनियर मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट किसी है, नीचे बॉटम में कैसे लोग हैं. इनका आपको उसमें से चार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से या ऑर्गेनोग्राम जिसे हम कह रहे हैं उसकी उसमें से ये इंफॉर्मेशन आपको मिलती है. इसी तरह चार्ट ऑफ अकाउंट्स अगर उसका कुछ सेपरेट है, वो यानी जो हमारा COA है, जो हमारा CGA का जो बनाया हुआ है हमारा, अगर वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसके अलावा कोई चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, तो वो भी उसके अंदर लगा होना चाहिए. लेकिन जब हम फेडरल गवर्नमेंट का जब हम करते हैं तो इसमें हमारी जो परमानेंट फाइल बनी हुई है
ہماری فیڈرل آڈٹ میں، اس میں ہم نے چارٹ آف اکاؤنٹس کی کاپی بھی لگائی ہوئی ہے، جو تاکہ کوئی اگر دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے اندر اویلیبل ہے. یعنی چونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، مختلف قسم کے جو اکاؤنٹس بنتے ہیں ان میں سے کس چیز کو کس والے ہیڈ میں رکھا ہے، تو پھر چارٹ آف اکاؤنٹ سے ہی آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اور چارٹ آف اکاؤنٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ ماشاءاللہ اس کو پڑھ رہے ہیں، جو نیم کے اندر آپ کو افتخار مرزا صاحب ماشاءاللہ بڑی ڈیٹیل سے چارٹ آف اکاؤنٹس کے حوالے سے، میں دیکھتا رہتا ہوں آپ جو گروپ میں کچھ چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں، اس سے بھی مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ کتنے ماشاءاللہ انٹرسٹ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے آپ کی جو نالج ہے اسکل بھی امپروو ہوتی ہے. کہیں پہ کوئی غلطی ہوتی ہے تو دوسرا بتا دیتا ہے، اس طرح سے آپ کو آسانی ہو جاتی ہے ان چیزوں کو دیکھنے میں. کس طرح سے؟ جی ہیلو، اچھا جی. تو چارٹ آف اکاؤنٹس کے بعد جو پھر اس کے بعد نیکسٹ جو پرماننٹ فائل کی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سمری آف اکاؤنٹنگ پرنسپلز یوز بائی دی آرگنائزیشن. اس آرگنائزیشن میں کون سے اکاؤنٹنگ پرنسپلز یوز کیے جاتے ہیں، یہ بھی ہم اس پرماننٹ فائل کا پارٹ اینڈ پارسل ہوتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں، کوئی لیزز ہیں، تو ان کی کاپیز بھی وہاں پہ رکھی جاتی ہیں کہ لانگ ٹرم ہے تو ان کی کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے آڈیٹر کو پڑھنے کے لیے، تو وہ اس کی کاپیز جو ہیں شوڈ بی اویلیبل ان دی پرماننٹ فائل فار ریڈی ریفرنس فار اینی آڈٹ ٹیم، کہ جو بھی بعد میں اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو دے شوڈ بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ریڈ دیٹ اینڈ ہیو دیئر اوپینین اباؤٹ دوز کانٹریکٹس. اسی طرح کوئی لون ایگریمنٹس ہیں، فارن لونس ہیں، کوئی ڈومیسٹک لونس ہیں، ان کے شیڈیولس آف امورٹائزیشن ہیں فار ڈیٹس اینڈ اسپیشل ایسیٹس، تو ان کی کاپیز بھی وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں. یعنی لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں، اور اسی طرح فارن یا ڈومیسٹک کوئی لونس لیے ہوئے اس اینٹی نے، اس کے بارے میں بھی اس کی کاپیز ہونی چاہیے لونس کی، ایگریمنٹس کی. اور جو شیڈول آف امورٹائزیشن ہے، جو ڈیٹ کو، یعنی یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک شیڈول بنایا جاتا ہے ہر لون کے لیے، جس میں وہ اس کی پہلے ٹوٹل اماؤنٹ بتائی جاتی ہے، اور پھر اس کے اوپر جو انٹرسٹ کا ریٹ ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور اس کی ایک انسٹالمنٹ بنائی جاتی ہے اس کے بعد دونوں کو ڈال کے. تو پہلے کچھ لونز ایسے ہوتے ہیں فارن لونز میں اسپیشلی، تو یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ فرسٹ 6 ایئر جو ہیں وہ صرف انٹرسٹ پے کرنا ہوتا ہے، اور جو پرنسپل اماؤنٹ آف دی لون ہوتی ہے، یہ ڈیٹ ہوتی ہے، وہ نہیں پے کرنی ہوتی. تو جو اس طرح سے جو فرسٹ انسٹالمنٹ بنتی ہے وہ صرف انٹرسٹ کی ہوتی ہے، پھر سیکنڈ انسٹالمنٹ، پھر تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس کرتے کرتے، کیونکہ سال میں 2 انسٹالمنٹس عام طور پر پے کرنی ہوتی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو، ایک جو ہے مارچ میں پے ہوتی ہے، ایک سپٹمبر میں پے ہوتی ہے. تو انہی مہینوں میں 2 کرتے 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 اگر 6 ہیں، جیسا مطلب ہے کہ 12 ٹرانزیکشن تو ہے جو انسٹالمنٹس ہوں گی ایسی ہوں گی جو 6 سال کا اگر اس کو وہ اس میں ملا ہوا ہے، اس کی ایک سبسڈی ملی ہوئی کہ فرسٹ 6 ایئر میں آپ نے صرف پرنسپل نہیں پے کرنا اور صرف انٹرسٹ پے کرنا ہے، تو وہ 12 ٹرانزیکشن تو وہ ہو جائے گی. اب جو 13 ٹرانزیکشن ہوگی اس کے اندر جو ریجنل لون کی جو ری پیمنٹ ہے، جو پرنسپل کی ری پیمنٹ ہے، وہ بھی شامل ہو جائے گی. اب وہ اس کی جو انسٹالمنٹ ہوگی وہ تھوڑی بڑی ہو جائے گی. اس طرح سے کرتے کرتے جتنے سال کا وہ ایگریمنٹ ہے اس لون کا، اس کی آخری انسٹالمنٹ تک کی پوزیشن اس کے اندر وہ ایک شیڈول بنایا جاتا ہے باقاعدہ، اور اس ڈیٹ کا اس جو بھی لون لیا ہے وہ اس کے اندر لگایا جاتا ہے، جس کو ہم شیڈول آف امورٹائزیشن کہتے ہیں. ہر ڈیٹ کے لیے بننا چاہیے، آپ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ڈومیسٹک لون لیا ہے یا فارن لون لیا ہے، تو وہ جس اینٹی نے بھی لیا ہے تو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل اویلیبل ہونی چاہیے. وہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے عام طور پر اس کے آخر میں یہ لگا ہوتا ہے، یا اس کی کسی بھی جگہ ضرور لگا ہوتا ہے. اور جب اگر آپ کو فارن لونز کا کہیں آڈٹ کرنے کی کوئی ایسا موقع ملے یا دیکھنے کا یا پیمنٹ کا آپ کو پتہ چلے گا تو پھر آپ وہاں ضرور دیکھیں گے اس کو. اسی طرح کوئی اس اینٹی کی اگر کوئی بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے یا گورننگ باڈی ہے، کوئی اور بی او جی ہے، بورڈ آف گورنرز ہے، اس کی جو میٹنگز ہوئی ہیں اس کے جو منٹس ہیں، اس کے ایکسٹریکٹس کا مطلب جو امپورٹنٹ قسم کے ایکسٹریکٹس ہیں، منٹس ہیں، ان کی کاپیز بھی اس پرماننٹ فائل کا حصہ ہونی چاہیے، تاکہ آپ ان کو جب پڑھ کے جاتے ہیں، آلریڈی دیکھ کے جاتے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو آسانی ہو جاتی ہے وہاں جا کے پھر سے آپ کو نئے سرے سے وہ فوٹو کاپیز نہیں نکلوانا پڑتی. یہ پھر آخری لاسٹ بٹ ون جو ہے اسپیشل ریمونریشن کنڈیشنز فار سینئر آفیسرز. یہ بڑا سیریس ایشو ہوتا ہے. مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کی جو سیلری ہے وہ دی جا رہی ہوتی ہے، پیمنٹ کر رہی ہوتی ہے سیلری کی جو سینئر پوسٹ کے اوپر تھے. کنہیں کو کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ اسپیشل پے اسکیل دیے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ جو مینجمنٹ پوسٹ ہوتی ہیں، ایم پیز کے اسکیلز اس کو کہتے ہیں،
مینجمنٹ پوسٹ کے اسکیل دیے جاتے ہیں MP1 MP2 MP3 کے لیے, یا کوئی اسپیشل SPS کے جو اسکیل اسپیشل پے اسکیلس میں سے وہ دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس اینٹی میں سینئر مینجمنٹ کے لیے اسپیشلی جو ہے وہ ریمینریشن کی کیا کنڈیشنز ہیں, اس کے بارے میں اگر کوئی آرڈرز ہیں, کوئی نوٹیفیکیشن ہے, یا منٹس آف دا میٹنگ ہے, یا واٹ ایور اٹ از جس کی بیسس پہ وہ ان کو دی جا رہی ہے, وہ ریمینریشن دی جا رہی ہے, تو اس کا وہ ایک ہارڈ کاپی آپ کی پرماننٹ فائل کا حصہ ضرور ہونی چاہیے. اور آخری بات یہ کہ رپورٹس ٹو مینجمنٹ اینڈ مینجمنٹ رسپانس, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, جو فرام ٹائم ٹو ٹائم آپ وہاں مینجمنٹ کو رپورٹس بنا کے دیتے ہیں, اگر پچھلے سالوں کے بھی وہاں پہ ہیں, اور ان کی کیا رسپانس آتی رہی ہے, وہ بھی اس پرماننٹ فائل کا حصہ بننی چاہیے. لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ اگر آپ ایک فیڈرل گورنمنٹ کا آپ کر رہے ہیں اور یہ GPR میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, پچھلے اگر آپ 15 سال کے یا 20 سال کا, تو وہ ایک ہی فائل میں اتنے سارے رپورٹیں اور رسپانس لگانا ذرا مشکل ہو جائے گا. تو ان کو پھر ڈیفینیٹلی کسی دوسری فائل میں لگا کے تو رکھ دیا جائے, اس کے اوپر لکھ دیا جائے یہ پرماننٹ فائل فلاں محکمے کی پرماننٹ فائل کی جو یہ والیوم ہے, اس کے اندر یہ چیزیں انکلوڈڈ ہیں, تاکہ دیکھنے والوں کو آسانی سے پتہ چل جائے. یہ فائلیں بنانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کام ہے آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایزی کر رہے ہوتے ہیں سارے کام کو, اور تاکہ اگر آپ وہاں موجود نہیں بھی ہیں خود, تو جو بعد میں اس چیز کو دیکھے گا اس کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ ان چیزوں کو, فائلوں کو دیکھ کے تو آپ کے کام کو بھی چیک کر سکے, اور اس اینٹی کے بارے میں جس کی وہ پرماننٹ فائل بنی اس کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے اپنا نالج وہ اپڈیٹ کر سکے. یہ اگر آپ سے کوشچن آ جائے کہ what does a permanent file contain, تو کم از کم یہ 10 پوائنٹس آپ کو وہاں پہ ضرور لکھ دینے چاہیے. اور what is the importance of a permanent file, why it should be maintained, تو کم از کم یہ والے پھر یہی چیز لکھنی ہے. اب کسی طریقے سے بھی کوشچن آ جائے تو پرماننٹ فائل میں چونکہ یہ انفارمیشن انکلوڈیڈ ہوتی ہے, تو یہ 10 پوائنٹس آپ کو کم از کم وہاں پہ ضرور لکھ دینے چاہیے, تاکہ آپ کا پتہ چلے اس کو ایگزامینر کو بھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے. البتہ یہ چونکہ ہمیں کہا نا کہ انڈیکس بھی ضرور ہوگا, جو اس کا انڈیکس بھی بنا ہوا اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ وہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ ایک بندے نے اگر بنائی ہے تو اس کا نام تو ٹاپ پہ آ جائے گا کہ فلاں نے یہ پرماننٹ جو ہے یہ پرماننٹ فائل تیار کی ہے. اس کے بعد پھر اپڈیشن کا آتا رہتا ہے. آپ جب اس انٹیٹی میں آرڈر کرنے کے لیے گئے تو کچھ چینجز اگر وہاں پہ آئی ہیں اور کوئی نئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے جو پہلے پرماننٹ فائل میں اویلیبل نہیں ہے, ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, تو وہ انفارمیشن اور وہ ہارڈ کاپی پہ آپ نکالیں گے اور لا کے پرماننٹ فائل اس میں لگا دیں گے, اور پھر لکھیں گے کہ فلاں پیج پہ جو میں نے چیز ڈالی ہے یہ فلاں بندے نے ڈالی ہے. وہ اپنا اپڈیٹ کرتا جائے گا اس انڈیکس کے اندر, وہاں پیج نمبر بھی ڈالے گا, اپنا نام بھی لکھے گا اور ڈیٹ بھی لکھے گا, ڈیزگنیشن لکھے گا کہ میں نے یہ اس پرماننٹ فائل میں یہ چیز ایڈ اپ کی ہے, اس میں ایڈیشن کی ہے, یہ ضروری تھا جو اس کے اندر آنا تھا. تو اس طرح سے یہ جو پرماننٹ فائل ہے یہ اپنا رول پلے کرتی جاتی ہے. اور ویسے بھی ایک عادت بنانی چاہیے آڈیٹر کے لیے, تو بڑی امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ وہ جب بھی کسی آڈٹ پہ جائے تو اس اینٹی کی پرماننٹ فائل کو ضرور پڑھ کے جائے. یہ پرماننٹ فائل کہاں پڑی ہوگی اب اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس سیکشن میں ہے, کن لوگوں کی کسٹڈی میں ہے, وہ اس کو پتہ ہونا چاہیے اور اس کو ضرور پڑھ کے جائے. ایک اچھے آڈیٹر کے لیے, جو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایکسپرٹ ہے, وہ چیزوں کو سمجھتا ہے, اگر وہ فرسٹ ٹائم وہاں پہ جا رہا ہے اس پہ آرڈر کرنے کے لیے, تو اس کو پرماننٹ فائل کو اچھے طریقے سے پڑھ کے جائے. اس کو بہت ساری انفارمیشن پرماننٹ فائل میں سے مل جائے گی جو اس کے لیے بڑی بینیفیشل ہوگی. لہٰذا یہ بڑا امپورٹنٹ اس کے لیے. اپڈیٹنگ پلاننگ فائل, اب جب سارا کام مکمل کرنے کے بعد انڈیویجول آرڈر پلاننگ کا سارے کام آپ نے مکمل کر لیے ہیں, تو دی انفارمیشن دیٹ از آفن فاؤنڈ ان دی پلاننگ فائل انکلوڈس, وہ یہ 4 چیزیں جو پلاننگ فائل میں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. کیا کہ سپورٹ فار دی ورک پرفارم اینڈ دی ڈیسیژنز میڈ at each step of the general and detailed planning process. This would include the work performed to update the planning decision made in previous years. یعنی ایک تو یہ جو جنرل پلاننگ کے جو ہوئے ڈیسیژن اور جو ڈیٹیل پلاننگ کے ڈیسیژن ہوئے وہ اس پلاننگ فائل کا پارٹ اور پارسل ہوتے ہیں. وہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیا ہوا ہے, کیا چیز اپروو ہوئی ہے, کیسے ہوئی ہے, کیا چیز نہیں اپروو ہوئی, ساری انفارمیشن اس کے اندر آ جاتی ہے. اسی طرح پلاننگ فائل کا ایک بڑا امپورٹنٹ ایک فیکٹر جس کو ہم پلاننگ میمورینڈم کہتے ہیں, آڈٹ پلاننگ میمورینڈم. اس کے اندر اس اینٹی کا جس کا ہم آڈٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں مختلف ڈیٹیلز اویلیبل ہوتی ہیں. اس کی کس سال کا آڈٹ ہے, اس کی لوکیشنز کہاں پہ ہیں, ٹوٹل بجٹ کتنا تھا, اس کی جو MLE آپ نے ڈیسائیڈ کی وہ کتنی ہے, ٹوٹل بجٹ کتنا تھا, اور آپ نے سیمپل سائز کتنا تھا.
اور اس میں انہیرنٹ رسک یا کنٹرول رسک آپ نے کتنا اس کے اندر ڈٹرمن کیا تھا، اس کی کچھ انفارمیشن، اور جو اینٹی خود ہے اس کا پیچھے جو آڈٹ ہوتے رہے ان کے بارے میں کچھ انفارمیشن جو ہے آڈٹ پلاننگ میمورینڈم کے اندر انکلوڈیڈ ہوتی ہے. اور جو اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے کافی ہیلپ مل جاتی ہے کہ لاسٹ ایئر جو ہوا تو وہ کیا تھا، اس سال جو ہونے جا رہا ہے وہ کیا ہے، اس میں یعنی اپڈیٹ ہوتی جاتی ہے انفارمیشن. اسی طرح جو آڈٹ پروگرامز ہیں وہ بھی اپڈیٹ ہو جاتے ہیں آخر پہ آگے. آڈٹ پروگرام سے پھر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آڈٹ پروگرام سے مراد ہے وہ پروسیجرز، وہ اسٹیپ جو مختلف لائن آئٹم کو آڈٹ کرنے کے لیے جو ہم نے دیا وہ اپڈیٹ ہو جائیں گے ہماری پلاننگ کے سارے معاملات کو کرتے کرتے جب ہم آخر پہ پہنچیں گے. اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ بجٹ کی اپڈیشن، اسٹافنگ کی ریکوائرمنٹس کی اپڈیشن، ٹائمنگ کنسیڈریشن کے حوالے سے باتیں، جو انفارمیشن ریکوائرڈ فرام دی اینٹی اینڈ ریزلٹنگ فرام دی ڈیٹیل پلاننگ پروسیس. جو بھی ڈیٹیل پلاننگ پروسیس ہم نے کیا ہے، پلاننگ پروسیس سے ہم گزر کے آئے ہیں، اس میں جن جن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہمیں پڑی ہے، یعنی بجٹ کتنا، اسٹاف کون کون سا ہوگا، ٹائمنگ کا کنسیڈریشن کی، اور کون سی انفارمیشن ابھی ہمارے پاس نہیں تھی جو ہم نے فزیکلی اس اینٹی سے جا کے لینی ہوگی ڈیورنگ فزیکل آڈٹ آف دیٹ اینٹی، تو یہ ساری چیزیں اپڈیٹ ہو چکی ہوں گی بائی دیٹ ٹائم کہ جب ہم اپنی پلاننگ فائل ہماری مکمل ہو چکی ہوگی. اس لیے اب یہ ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اپروول آف دی جنرل اینڈ ڈیٹیل پلاننگ ڈیسیجنس. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس فائل کو، ان چیزوں کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. All planning decisions should be approved before the field work commences. کیوں کہ this is to ensure that appropriate and sufficient evidence is obtained to support the opinion. Appropriate and sufficient evidence is obtained to support the opinion. Number two, all of Department of the Auditor General's Auditor General Pakistan کے جو auditing standards are complied with and only necessary work is performed. یہ تین چیزیں ہیں جو ہم پلاننگ ڈیسیژن کو اپروول کے لیے ہم جب فائل پٹ اپ کرتے ہیں تو کوئی بھی فیلڈ ورک سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے. کیونکہ اگر آپ پہلے سے اپروو نہیں کرواتے ان چیزوں کو، بعد میں بڑی ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کہ یہ کیوں نہیں کیا تو یہ کیوں نہیں کیا. لہٰذا پہلے سے اپروو کروا لینا اور پھر ان چیزوں کے جو اپروو ہوئی ان کے مطابق اسٹک ہونا اور ان کے مطابق کام کر کے لینا، یہ آسان ہوتا ہے. اور تاکہ کل کوئی اگر یہ کہ یہ کیوں نہیں کہ آپ کہیں گے یہ اپروول جس کی ہوئی تھی وہ میں نے کام کر دیا ہے. لہٰذا یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نہ شروع کر دیں کوئی بھی کام. جب بھی ادروائز بھی میں نے اکاؤنٹس میں بھی جب بیٹھے ہوئے ہیں آپ ایز این اکاؤنٹنٹ، ایز این اسسٹنٹ اے او، ایز اے سینئر ایڈیٹر، ایز اے اکاؤنٹس افسر، آپ کسی بھی پوسٹ میں بیٹھے ہیں، کسی محکمے میں ڈیپوٹیشن پہ چلے جاتے ہیں، تو جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں جو دفتر کے حوالے سے ہے اس کی کسی اگر ہائر اتھارٹی سے اپروول کرانے کی ضرورت ہے تو اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ کے اس کے اپروو کروا لیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. لہٰذا جنرل اور ڈیٹیل پلاننگ، آڈٹ پلاننگ کے جو ڈیسیژن ہے وہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے تاکہ سنس دی ورک پرفارم ول فارم the basis for the conclusions reached and the form and content of the reports being issued. It is important that the general and detailed planning decisions be reviewed and approved by senior DAGP officials. It is suggested that the planning decisions be reviewed by the responsible Director General and approved by the responsible Deputy Auditor General. اب یہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ یہ لائن ہے کہ کوئی بھی ڈیسیژن جو آپ کی کیے ہیں جنرل پلاننگ کے یا ڈیٹیل پلاننگ کے حوالے سے جو بھی ڈیسیژن کیے گئے ہیں، اور کچھ ڈیسیژن تو ایک اپروول تو یہ نہیں کہ اس کو ریویو کرنا کی جو رسپانسبلٹی ہے، جو سجیسٹ کرنے کی رسپانسبلٹی ہے وہ ہے ڈائریکٹر جنرل آف دیٹ آفس، جس آفس کا بھی وہ اینٹی ہے جس کا وہ آرڈر کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد وہ جب بنا لے وہ پلاننگ فائل کو تو اس کے بعد وہ جو جنرل پلاننگ فائل ہے یا ڈیٹیل پلاننگ فائل ہے جتنے ڈیسیژن اس کے اندر لکھے ہیں وہ آپ ڈپٹی آڈیٹر جنرل کنسرن جو ہوگا اس فیلڈ آڈٹ آفس کا، ایف اے او ہم اسے کہتے ہیں، اس ایف اے او فیلڈ آڈٹ آفس، اس کا جو بھی ریلیونٹ ڈپٹی آڈیٹر جنرل ہے اس کو بھیجا جائے گا وہ آڈیٹر جنرل آفس ڈپارٹمنٹ میں، اور وہ آڈیٹر جنرل آفس جو ہے پھر اس کے مطابق اس کے اپروول کرے گا، کوئی چینجز کرے گا، جو بھی کرے گا وہ اپروول کروا لیں گے. جب یہ اپروول کے پروسیس میں سے آپ گزر کے آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس جب اپروول کمیونیکیٹ ہو جاتی ہے اور دین یو پروسیڈ ٹو دیٹ پرٹیکولر اینٹی ٹو کنڈکٹ آڈٹ، تو آپ کو پریشانی کی بات نہیں ہوتی کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ ہے جو آلریڈی اپرووڈ ہے، آپ نیا کام کوئی نہیں کرنے جا رہے. لہٰذا کوئی بھی کام جب کیا جائے تو اس کی جو سینئر مینجمنٹ سے اپروول لینے کی ضرورت ہے تو اپروول مسٹ بی obtained، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا کام جو ہے اگر آپ کام کر لیتے ہیں مختلف قسم کا تو بعد میں اس کے اوپر کوشچن جو ریز ہو سکتے ہیں
جو آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسی بات تھی جو آج کے اس چیپٹر 6 میں ہم نے اس جگہ تک اس کو دیکھنا تھا, اور چیپٹر 6 ہمارے میں جو انفارمیشن تھی ہمارے مکمل ہو گئی. اگر کوئی کوشچن ہے تو پلیز بتائیں. جی بیٹے. ہیلو سر, کوشچن نہیں, آپ نے آپ بتا رہے تھے اس میں آپ کی مینشن آواز ہوا تھا بیٹے کہ کٹ رہی ہے. ریڈیوسنگ اور سر. آواز نہیں صحیح آ رہی ہے آپ کی, آواز کٹ رہی ہے بیٹے, ہیلو بیچ میں ایکو پیدا ہو رہی ہے. سر, یہ آڈیٹس کے بارے میں پوچھنا تھا جو آپ نے بتایا تھا 5% to 3% کے حوالے سے, جی جی, وہ کلیئر نہیں ہو رہا اس کا. آڈٹ رسک کی ہم بات, آڈٹ رسک کی بات ہے, ٹھیک ہے. وہ یوں ہے کہ ہم جنرلی ہمارا جو فہم ہے نا یہ بھی, اور جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ آڈٹ رسک جو ہے وہ 5% رکھیں اور 95% آپ کا کانفیڈنس لیول رہنا چاہیے. یہ ایک انٹرنیشنل کانسیپٹ ہے آڈٹ کے حوالے سے. اس میں ایک بات یہ سامنے آئی ہے کہ اگر آپ اپنا آڈٹ رسک جو ہے وہ 5% سے ڈیکریز کر کے 3% پہ اگر آپ لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ آپ اپنے کام کو انکریز کر رہے ہیں, کیونکہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں رسک کم ہو گیا, 5% رسک نہیں رہا بلکہ کم ہے رسک اس کے اندر, تو پھر آپ نے جو سبسٹینٹو ٹیسٹ آف ڈیٹیل کا کام کرنا ہے وہ زیادہ کرنا پڑے گا ان ایررز کو دیکھنے کے لیے کہ کہیں پہ ایررز اگر موجود ہیں یا نہیں ہے. آپ کا یہ کام کتنا بڑھ جائے گا اس حوالے سے, جو ایک اپروکسیمیشن ہے وہ یہ کہ آپ کو کم از کم 20%. ہیلو جی بیٹے, بات سمجھ آئی میری؟ جی سر, ٹھیک ہے, کلیئر ہو جی بیٹے ٹھیک ہو گیا. آپ کے موبائل کی یا کچھ مسئلہ ہے, آواز بہت زیادہ اس میں ڈسٹورشن آ رہی ہے. اور کوئی کوشچن؟ میری آواز آ رہی بیٹے صحیح؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام بیٹے. سر ایم سی کیوز وغیرہ آپ شیئر کریں گے ہم سے؟ ایم سی کیوز میں کوشش کروں گا, چونکہ بنے بنائے تو کوئی بھی نہیں ہے, میں کوشش کروں گا کہ آپ کو خود سے بنا کے کچھ ایم سی کیوز آپ سے شیئر کر دوں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ وہ عثمان صاحب نے کچھ آپ کے گروپ میں شیئر کیے تھے, آپ نے وہ چیک کیے؟ جی جی سر, وہ میں نے کیے تھے. آپ عثمان بول رہے ہیں؟ جی سر. ویسے وہ بھی میں نے دیکھے, وہ لگتا ہے وہ کچھ ہیں ٹھیک ہے, وہ بھی کچھ اچھے بنا, لیکن تھوڑی سی لینگویج کا اس میں پرابلم ہے. وہ مجھے لگتا ہے کہ کسی طرح تھوڑی سی کوئی سستی کی ہے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں خود سے بھی بنا لوں اور تھوڑے تھوڑے کر کے آپ سے شیئر کر لوں گا انشاءاللہ. اس کے ایسا کریں گے اس طریقے سے ہو تاکہ آپ کو پرابلم بھی نہ ہو اور آپ کا جو کنسپٹ ہے وہ بلڈ اپ ہو جائے ایم سی کیوز کے حوالے سے انشاءاللہ. جی عثمان ٹھیک ہے بیٹے؟ تھینک یو سر. ویلکم ویلکم. اینی ادر کوشچن پلیز؟ باقی سب سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا, تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا اور بھی ایک سلائیڈ ہے, اگر وہ ہم وہ شیئر کر لیتے ہیں جو ہماری ایم ایل ای کے حوالے سے ہے, اس کو بھی ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. ٹائم ہے ہمارے پاس تھوڑا, ہم اس کو بھی یہ تھوڑے سے ہم اس چیز کو بھی ذرا, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ہے ابھی آدھا گھنٹہ, ہم اس کو مزید ڈسکس کر سکتے ہیں. تو یہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی اس میں آسانی ہو جائے اس بات کو سمجھنے کے لیے. یہ جو پریکٹیکل کوشچنس ہمارے, اچھا 2 منٹ سے رکیں گے, اذان ہو رہی ہے میری مسجد میں پھر میوٹ کر رہا ہوں موبائل کو, ہم کرتے ہیں. خیر ہو سر جی. تو بڑا بے دردی سے یاد کر رہے ہیں.
Recording stopped. Recording in progress. चलें जी, बैक टू लेक्चर। ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हवाले से हम जो पढ़ते रहे हैं, एमएलई का नाम मोस्ट लाइकली एरर की जो बात है, हम ये थोड़ा सा इसको भी शेयर कर लेते हैं। ये एक स्लाइड है हमारे पास, इसमें से कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ कैसे होती है। तो आप यूं समझें, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ऐसा एंटिटी जिसका आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 100 मिलियन टोटल पॉपुलेशन, जिसका यानी रुपीस में वो आ रही है, जो फर्क से करते हैं, ये टोटल पॉपुलेशन है, जो एक्सपेंडिचर है सारा, दैट इज 100 मिलियन जिसका आपने ऑडिट करना है। और उसका जो सैंपल साइज है वो 181 है। कितने जी? 181। ये क्यों नहीं हट रहा सामने से? अच्छा जी, अब मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर टोटल पॉपुलेशन 100 मिलियन है, उसमें से जो नंबर ऑफ वाउचर्स आपके पास आए हैं वो आप जो सैंपल आपने निकाला है वो 181 वाउचर्स हैं जिनका हमने ऑडिट करना है। यहाँ पे उन नंबर ऑफ वाउचर्स नहीं लिखे हुए, सिर्फ आपको जो टोटल वाउचर्स हैं उस टोटल अमाउंट यहाँ पे दी गई है। तो लिहाजा जो एरर है उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? एरर इज इक्वल टू बुक वैल्यू माइनस ऑडिट वैल्यू। बुक वैल्यू माइनस ऑडिट वैल्यू। तो जो बुक वैल्यू में से जब ऑडिट वैल्यू माइनस करेंगे, जो बाकी बचेगा उसको हम एरर कहेंगे। बुक वैल्यू से मुराद है कि वो अमाउंट जो वाउचर जो पास हुआ है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बन गया है, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो टोटल अमाउंट बुक हुई है उसको हम बुक वैल्यू कह रहे हैं। अच्छा जी, और जो ऑडिट वैल्यू है वो ये है कि ऑडिट ये कहता है कि नहीं, इसकी बजाय ये होनी चाहिए, एक्चुअली हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक तो ये बनती है, तो लिहाजा जो ऑडिट कहेगा वो ऑडिट वैल्यू होगी, और जो दोनों का डिफरेंस होगा वो उसको हम एरर कहेंगे। अब एरर की जो परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है, ये एक तरीकेकार है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कि आप एरर की परसेंटेज कैलकुलेट करें। तो एरर को जो परसेंटेज है उसका नाम है टेंटिंग्स। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का जो तरीकेकार है वो ये है कि एरर मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू। तो ये आपके पास जो भी आंसर आएगा वो दैट वुड बी नोन एज टेंटिंग, परसेंटेज ऑफ एरर। उसको हम लफ्ज टेंटिंग का वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम ऑडिट करते हैं तो 181 वाउचर्स में से 5 वाउचर्स ऐसे हैं जिसके अंदर हमें कुछ एरर जो है वो हमने फाइंड आउट की है, तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम कैसे रिकॉर्ड करके किस तरह से हम आगे प्रेजेंट करेंगे, उसके ऊपर हम क्या कैलकुलेशंस बाकी मजीद कैसे करेंगे, ये हम यहाँ पे देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि बुक वैल्यू एक वाउचर ऐसा था जिसमें 600 रुपीज पे किए गए हैं, लेकिन ऑडिट कहता है कि ये तो बिल्कुल गलत पे हुए हैं, ये नहीं पे होने चाहिए थे, इसकी नील यानी जीरो ऑडिट वैल्यू उसकी बनती है। तो लिहाजा ऑडिट ये कहता है कि 600 के 600 जो है ये एरर है, ये ओवरसेट हो गए हैं, एक्सेस पे हो गई है, नहीं पे होने चाहिए थे इस वोचर को। तो टोटल पेमेंट जिस वोचर की है वो गलत पेमेंट हो गई है। लिहाजा
जो टेंटिंग्स बनेंगी उसकी वो क्या होगी, क्योंकि 600 है, 600 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 600 से डिवाइड करेंगे जो बुक वैल्यू है, तो वो 100% आ जाएगी। यानी सारी की सारी जो वैल्यू है, जो पे की गई है, जो चेक बन के गया है इस वोचर के अगेंस्ट, वो सारे का सारा गलत है, वो ठीक नहीं था, लिहाजा 100% उसकी टेंटिंग आ गई। सेकेंड नंबर पे जो वोचर है उसमें जो बुक हुई है उसकी वो 1000 रुपीज वहां पे अमाउंट उसकी मिसाल के तौर पर है कि जो पे हुआ है और 1000 का चेक बना है। ऑडिट कहता है कि नहीं जनाब, ये तो एक्चुअली 300 रुपीज का बनता था। ये बात समझाने की कोशिश करें कि आप बात को, एरर को और ऑडिट वैल्यू को, बुक वैल्यू को समझें और टेंटिंग्स कैसे कैलकुलेट होती है उसको समझने के लिए। अगर वो बुक हुआ है 1000, ऑडिट कहता है नहीं जी आपने गलत पेमेंट की है इसके अंदर, तो लिहाजा 700 रुपीज जो है वो आपने ओवर पेमेंट कर दी है। एक्चुअल पेमेंट इसकी 300 बनती थी, आपने गलत पे की है। तो 700 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 1000, जब हम उसको करेंगे बुक वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर हमारे पास बच रहा है वो 70% का है, 70.00% आ गई, उसकी टेंटिंग 70% बन गई। इसी तरह थर्ड वोचर है जो 3000 है, लेकिन ऑडिट कहता है नहीं 1200 रुपए की पेमेंट होनी चाहिए थी और 1800 रुपए की एरर आ गई है। तो 1800 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 3000 जब आपने किया तो जो आंसर आपके पास आ गया वो 60% आ गया, 60.00%। इसी तरह एक फोर्थ वोचर में 1800 रुपए है, ऑडिट कहता है 1200 रुपए होनी चाहिए थी, उसमें 600 की एरर आ गई और 33.33% बन गई। इसी तरह एक लास्ट वोचर जिसमें आपको 181 में से, टोटल वोचरों में से जो आपको पांचवा वोचर मिला उसमें 2000 की पेमेंट थी जो बुक हुई है, जिसका चेक बना है, लेकिन ऑडिट कहता है कि तो 1700 रुपए बनते हैं एक्चुअली इसके, और एरर है 300 रुपीज की, और उसके अंदर जो टेंटिंग्स है वो 15% बनती है, यानी एरर की परसेंटेज 15% बनती है। अब देखें सबको टोटल किया गया, बुक वैल्यू भी टोटल की गई है, ऑडिट वैल्यू को भी टोटल किया गया है, टोटल एरर का भी टोटल कर लिया गया है, और जो टेंटिंग्स है उसको भी ऐड अप कर लिया गया सारी को, यानी टेंटिंग को भी आपने ऐड अप करना है। जो भी टेंटिंग आएगी, दो सूरत हाल हो सकती है ना ये, या तो ये कि आपके पास ऑडिट वैल्यू और एरर दी हो आपको, तो आपको बुक वैल्यू कैलकुलेट करना पड़े, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें क्या चीज हमने कैसे कैलकुलेट करनी है। जाहिर है ऑडिट वैल्यू और एरर आपस में ऐड अप होगी तो बुक वैल्यू बनेगी, और अगर ऑडिट वैल्यू नहीं दी होगी, जाहिर है वो कैलकुलेट करनी होगी, तो बुक वैल्यू और एरर दी हो तो फिर भी आप ऑडिट वैल्यू बीच में से कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या बनती है। उन दोनों का जो आपस में डिफरेंस होगा जाहिर है वो ऑडिट वैल्यू कहलाएगी। इस स्लाइड में से मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी एक तो ये है कि टेंटिंग कैलकुलेट करने की है, पहली जो इसमें वो बात है वो तो है कि एरर कैलकुलेट करने की है, कि बुक वैल्यू इतनी है और ऑडिट वैल्यू दी हो तो एरर और टेंटिंग आपने कैलकुलेट करनी है, या बुक वैल्यू और ऑडिट वैल्यू दी हो, एरर ना दी हो और टेंटिंग कैलकुलेट करनी हो, तो फिर आपको एरर भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी और टेंटिंग भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये उसका प्रोसीजर होगा जो आप जब आप उसकी एरर कैलकुलेट करेंगे और उसकी टेंटिंग्स कैलकुलेट करने होंगे। तो ये स्टेप्स आप याद रखें। यहाँ हमने सिर्फ 5 वोचर आपके सामने रखे हैं, वो ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा होंगे तो उतने नंबर चलता जाएगा आगे तक, लेकिन ये बात याद रखने की है इस सारी कंडीशन में आप देखें कि बुक वैल्यू ज्यादा है और ऑडिट वैल्यू कम है। ये आप देखें, इस तरह इसको इस पे जरा तवज्जो करनी है कि बुक वैल्यू ज्यादा है, ऑडिट वैल्यू कम है, और एरर जो है वो ज्यादा आ रही है, और टेंटिंग भी जो है वो ज्यादा आ रही है। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि जहां पे ऑडिट वैल्यू ज्यादा हो और बुक वैल्यू कम हो, ये पोजीशन भी हो सकती है। इस सूरत में जो अभी आपके सामने लिखी हुई है इसको तो हम कह रहे हैं ओवर स्टेटमेंट, कि बुक वैल्यू ज्यादा है और ऑडिट वैल्यू कम है। इसका मतलब है कि इतने रुपीज यानी 4000 रुपीज जो हैं वो ओवर स्टेट हो गए हैं इन वोचर्स के अंदर, और जिसका हम रिजल्ट बाकी पे देखेंगे कि अगर हमारे सैंपल में इतने आए तो बाकी पे क्या असरात उसके हो सकते हैं। लेकिन अगर ऑडिट वैल्यू ज्यादा आ जाए और बुक वैल्यू कम हो, ऑडिट कहे नहीं आपने कम पेमेंट की है, तो जो फिर एरर होगी और जो टेंटिंग होगी उसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। यानी अब इसका मतलब हुआ कि वो अंडर स्टेट हुई है, वहां पे इतनी वैल्यू होगी, दोनों कंडीशन डिफरेंट होंगी। तो ये जरा ज़हन में आपने रखना है। बुक वैल्यू अगर ज्यादा है तो फिर ओवर स्टेट हो गई है, अगर ऑडिट वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब है कि अंडर स्टेट हुई है वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो फिगर्स है। अंडर स्टेटमेंट जब भी आएगी उसको सेपरेट कैलकुलेट करना है, और जो ओवर स्टेटमेंट की होगी वो उसको सेपरेट कैलकुलेशन करनी होगी। अगर आपके पास पेपर में ऐसी कोई चीज आती है
तो आपने ध्यान से जाग कर इन चीजों को देखना है कि इसमें बुक वैल्यू कितनी आ रही है और ऑडिट वैल्यू कितनी आ रही है, कौन सी चीज ज्यादा है और कौन सी चीज कम है, उसके मुताबिक आपने इन चीजों को देखना होगा, ये जरा जाग के रहना होगा, ध्यान से रहेंगे। और बहरहाल अभी तो हम ये देख रहे हैं, और फिर आपको दोबारा जब आप इस चीज को चेक करें, आपको समझ नहीं आती, फिर आप मुझसे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ, ये क्या तरीके कार था, मैं आपको मजीद उसमें समझा दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ इस स्लाइड को मैं ये बताने में आपको कामयाब हो गया हूँ कि कुछ चीजें इसमें से नहीं होंगी, कुछ होंगी, जो होंगी उनको, उनमें से जो नहीं है उनको कैलकुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगी। जाहिर है कि बुक वैल्यू से ऑडिट वैल्यू आपको दे दी जाए, एरर और टेंटिंग्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि फिर तो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना होगा कि जो ऑडिट वैल्यू में जो वैल्यू आ रही है, क्या वो बुक वैल्यू से ज्यादा है या कम है। फिर अगर कोई ऑडिट वैल्यू ज्यादा आ रही है तो उसको सेपरेट उसका एक चार्ट बनाना होगा, उसका सेपरेट बना के उसको कैलकुलेशन करनी होगी, क्योंकि वो अंडर स्टेटमेंट होगी। जहां ऑडिट वैल्यू ज्यादा आएगी इसका मतलब है इतने पैसे अंडर स्टेट हुए हैं, कम पैसे पे हुए हैं, और ये इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो सही ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रही, कि उस लोगों ने बहुत कम पेमेंट किया, जो वो भी होती तो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता अगर उतने पैसे भी उसमें इंक्लूडेड हो जाते। ये बात समझने के लिए बात आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं, क्वेश्चन है हमने कैलकुलेट कर ली है और हमें ये भी पता चल गया कि जी बताइए सर। एक क्वेश्चन है सर, ये आप कह रहे हैं टोटल 4000 का एरर आया है, तो ये हम ओवर स्टेटमेंट कह रहे हैं सर। अगर इसमें मुख्तलिफ वैल्यूज में कुछ कम आए कुछ ज्यादा आए, तो फिर हम हर वैल्यू को कंसीडर करेंगे या ओवरऑल टोटल जो है उसको हमने रिजल्ट के तौर पे करना है? ठीक है, बिल्कुल अच्छा किया आपने, मैं इसी को दोहरा भी रहा था इसी बात को। बात यही है, अगर जो है ऑडिट, मैंने कहा ना कि दो सूरत हाल हो सकती है। अभी जो आप जो जो देख रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन, जो ये सामने आपके जो खुली हुई है अभी ये पेज है, इसमें आप देख रहे हैं कि बुक वैल्यू ज्यादा है और ऑडिट वैल्यू कम है, तो इसमें सारी एरर जो है वो प्लस में आ रही है। अगर ऐसी सूरत हाल आ जाए, अगर आपको वहां पे पेपर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की माइनस और प्लस दोनों आ रही होंगी, अगर तो प्लस को अलग चार्ट बनाया जाएगा, माइनस का अलग चार्ट बनाया जाएगा, दोनों को सेपरेट, टेंटिंग्स भी सेपरेट कैलकुलेट की जाएंगी, एरर भी सेपरेटली कैलकुलेट की जाएगी। उसके बाद जब वो दोनों आ जाएंगी, एक जिसमें ऑडिट वैल्यू कम है उसकी जो एरर्स और जो टेंटिंग होगी वो ओवर स्टेटमेंट कहलाएगी, और जिसमें बुक वैल्यू कम होगी वो अंडर स्टेटमेंट कहलाएंगी, वो सेपरेट करनी होगी। फिर दोनों में से जो भी रिजल्ट निकलेगा, जो चीज भी ज्यादा है उनको माइनस करने पड़ेगा, एक को दूसरे में से माइनस करना होगा, और माइनस करने के बाद देखना होगा कि ओवर स्टेटमेंट वाली ज्यादा है या अंडर स्टेटमेंट वाली ज्यादा है। ये फिर आपको वहां से फिगर से नजर आएगा। मिसाल के तौर पर हम एक फर्ज यूं करते हैं कि ये 4000 तो ऐसी हैं कि जो प्लस की हैं, जो ओवर स्टेटमेंट, ऑडिट ये कह रहा है कि आपने ज्यादा पेमेंट कर दिया है और आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये ओवर स्टेट हो गई। फर्ज करते हैं कि जो लास्ट वाली है 5 नंबर वाली और 4 और 5 वाली ये माइनस होती, यानी वो जो 1800 और 2000 उधर लिखा हुआ है उसको ऑडिट वैल्यू के नीचे अगर लिखा होता तो जो 600 और जो 300 थी, एक सेपरेट हम इसको चार्ट बनाते और एक टेबल बनाते, सेपरेट टेबल में हम इसको शो करते और वहां हम बताते कि ये तो अंडर स्टेटमेंट है, यानी 600 माइनस आते, 300 भी माइनस में आते, एरर जो है ये माइनस में आती। तो फिर हम उसको सेपरेट लिखेंगे, दोनों का फिर रिजल्ट एक दोनों में से निकालेंगे, अल्टीमेटली क्या बनता है, ओवर स्टेटमेंट ज्यादा बन रही है या अंडर स्टेटमेंट बन रही है, दोनों में से प्लस माइनस करके देखेंगे, तो जो रिजल्ट आखिरी आएगा वो फिर हम उसको डिपिक्ट करेंगे। ये ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है कि कई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कई जगह पे जो एरर होगी वो ज्यादा की आ जाएगी, कहीं पे कम पे आ जाएगी, फिर दोनों का रिजल्ट सेपरेट निकालना होगा, क्योंकि हम आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर 8 में भी इनको डिटेल से कि वो जो प्लस और माइनस के हवाले से एमएलई, ओवर स्टेटमेंट एमएलई और अंडर स्टेटमेंट एमएलई, इसको अलग से हम देखेंगे, या ओवर स्टेटमेंट की क्या पोजीशन होती है, तो अंडर स्टेटमेंट को कैसे फिर आपस में उनको फाइनल करके कंसोलिडेट कैसे करना है। ठीक है बेटे, ओके, थैंक यू सर। चले आगे चलते हैं जरा, कि अब इसके बाद यहां तक अगर हमें बात समझ आ गई इस एक पेज की, अब हम आगे देखते हैं कि इनसे हम एमएलई कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो एरर हमारे पास आई हैं, एरर भी है और टेंटिंग भी है। अब तरीकाकार ये होता है कि जब हम एमएलई कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एरर को यूज नहीं करते, बुक वैल्यू को भी नहीं करते, ऑडिट वैल्यू को भी नहीं यूज करते, बल्कि टेंटिंग्स को यूज करते हैं। टेंटिंग्स जो हमने कैलकुलेट की हैं इसको हम
MLE में यूज करेंगे। ये देखें ये 278.33% बना है हमारे 5 वोचर जो हैं उसमें। अच्छा, इससे ये बात तो समझ आती है ना कि जो 181 वोचर्स में से अगर 5 वोचर्स में हमें सिर्फ जो है वो ऐसी सूरत हाल नजर आई है, इसका मतलब है कि 176 जो वोचर्स हैं वो ठीक है, उसमें कोई ऐसी एरर नहीं हमें मिली और वो सारे ठीक थे। इसका मतलब है ये यहाँ से बात समझ आती है कि नहीं जी? आती है ना ये बात समझ? ठीक हो गया। अब हम अगर आगे चलते हैं कि अगर इसको हम MLE को कैलकुलेट करेंगे तो फिर कैसे करेंगे। अच्छा, what we have now then the 5 items in the sample having errors totaling 278.33% and 176 items in the sample having no errors। ये हमें से पता चल गया हमारी सारी सूरत हाल से कि 5 आइटम्स में तो वो जो वोचर्स थे उसमें गलतियां थी जो हमारी टेंटिंग से आगे 278.33 और 176 वोचर्स ऐसे हैं जिसमें कोई हमारे सामने एरर नहीं आ सकी। लिहाजा अब इस 278 को जो हमारे 181 टोटल वोचर्स हैं उसके ऊपर हमने एक्सपेंड करना है, इसको एक्सट्रापोलेट करना है। तो जो एवरेज परसेंटेज होगी एरर ईच सारे सैंपल के अंदर, उसको करने का क्या तरीका होगा कि 278.33% डिवाइडेड बाय 181। अब हमें पूरे सैंपल की पोजीशन पता चल जाएगी कि पूरे सैंपल में अगर इसको एक्सट्रापोलेट करें तो वो कितनी गलतियां क्या बनेगी उसकी सूरत हाल। तो यानी जो पेंटिंग्स हमारी वहां पे आई थी उसको हमने टोटल नंबर ऑफ जो वाउचर्स थे जो सैंपल को उससे डिवाइड किया तो जवाब आ गया 1.53775%। ये हमारा सर MLE स्टैंड्स फॉर मोस्ट लाइकली एरर। MLE मींस मोस्ट लाइकली एरर। मोस्ट लाइकली एरर जी, तो मोस्ट लाइकली एरर का मतलब ये है कि जो हमारे सैंपल में जो एरर्स आई हैं उन एरर को तो हम कहते हैं नॉन एरर। जैसे 5 एरर्स जो एरर्स हमारे सामने आई हैं वो हमारी नॉन एरर्स है, हमें पता है कि इस वोचर में इतनी थी, तो उसको हमने कहा कि एवरेज कितनी बनेगी अगर 181 पे इसको एक्सट्रापोलेट किया जाए तो हमारे सामने आया कि वो 1.53775% बनेगी 181 वोचर के ऊपर। अब हम कहते हैं कि अगर इसको पूरी पॉपुलेशन के ऊपर फैलाया जाए तो फिर क्या बनेगा। फिर यानी उसको हम वो जो रेट हमारे पास निकलेगा पूरी पॉपुलेशन पे, जो 100 मिलियन की पॉपुलेशन है, जो टोटल रुपीज है उसके ऊपर जब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो वो वाली जो सूरत हाल जो रिजल्ट निकलेगा उसको हम MLE यानी मोस्ट लाइकली एरर, नॉट एक्चुअल एरर, लाइकली एरर। यानी हम एक्चुअल एरर तो वो थी या नॉन एरर तो वो थी जो हमें सिर्फ 5 वोचरों में मिल सकी, बाकी जो कि हमने 100% तो हमने चेक नहीं किया, हम हर वोचर को तो 100% चेक नहीं कर सके। जो रिमेनिंग अमाउंट है जितने वोचर्स की उसके हवाले से हम फिर अपना एक फार्मूला तैयार किया हुआ है। वो फार्मूला ये कहता है कि आप अगर टोटल अमाउंट को उस परसेंटेज के साथ आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपकी MLE होगी, मोस्ट लाइकली एरर होगी। इस केस में देखें जो लास्ट में हमने लिखा है 1.53775% जो है ना, इस परसेंटेज को खत्म करना है अगर हम तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो वहां पे वो परसेंटेज खत्म हो जाएगी। यानी 1.53775% को 100 से अगर हम डिवाइड करें तो जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0153775। अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, अगर आप मोबाइल तो आप उसमें लगे हुए कैलकुलेटर अगर है तो इसको आप करके देखें। तो यानी इस परसेंटेज को जो ऊपर हमने 181 पे डिवाइड की थी तो जो रिजल्ट आया था 1.533 का, उस रिजल्ट को अगर 100 से डिवाइड करें तो रिजल्ट आएगा 0.0153775। तो 0.53775 को 1000 से 100 मिलियन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जवाब आएगा वो है ये है 15,37,750 यानी 1.537750। ये टोटल MLE जो 100 मिलियन के अंदर हम एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं, हमारे सारे प्रोसीजर जो हमें बता रहे हैं कि इतनी उसके अंदर एरर मौजूद हो सकती है। यानी 1.537 मिलियन रुपीस की 100 मिलियन में इतनी एरर्स एग्जिस्ट कर सकती है हमारे प्रोसीजर के मुताबिक। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है MLE को कैलकुलेट करने का तरीका समझना। सबसे पहले ये कि हमें बुक वैल्यू और ऑडिट वैल्यू का पता चलना चाहिए, फिर हमें एरर कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, उस एरर को की टेंटिंग कैलकुलेट करने का हमें तरीका आ जाए। जब हम टेंटिंग कैलकुलेट कर लेंगे तो टेंटिंग को हम टोटल कर लेंगे, एड अप कर लेंगे
उसका हम टोटल निकालेंगे कि कितना बना। जो टोटल आएगा उसको हम फिर जो सैंपल दिया होगा उसमें क्वेश्चन में, उस सैंपल के ऊपर के साथ सैंपल को उससे डिवाइड करेंगे, नहीं उसको परसेंटेज को हम सैंपल से की नंबर ऑफ वोचर से डिवाइड करेंगे। जो जवाब आएगा वो सैंपल की ये एवरेज परसेंटेज आ जाएगी ईच वोचर के लिए। फिर उस जो भी जवाब आया हमारा ईच वोचर के लिए एवरेज का, उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो जो बाकी बचा है वो हमारा जवाब होगा। उस जवाब को हम टोटल पॉपुलेशन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस तरह से जो जवाब हमारा आएगा वो हमारी MLE यानी मोस्ट लाइकली एरर कहलाएगी पूरी पॉपुलेशन में। और इस सारे प्रोसेस को जो हमने किया है इसको कहते हैं एक्सट्रापोलेशन। एक्सट्रापोलेट करना यानी आप एक बिल्कुल साइंटिफिक तरीके के साथ बता रहे हैं कि हमने तो टोटल 181 वोचर चेक किए हैं, उनमें से सिर्फ 5 में हमें एरर मिली है। उस 5 को बेस बनाकर उन एरर को जो 5 वोचर में मिली है हम 100 मिलियन की जो पॉपुलेशन उसमें कहते हैं कि 15,37,750 रुपए की एरर इसके अंदर एग्जिस्ट करती है हमारे प्रोसीजर्स के मुताबिक। अच्छा, इसका और दूसरा क्या तरीका हो सकता है, ये देखें जो कैट्स है ना, जो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटेड टेक्निक्स जो हैं वो उसके जो पैकेजेस है दे यूज द सेम थ्योरी बट रीअरेंज द फार्मूला समवट। In the example above, we took the sum of the taintings divided by the sample size and multiplied with the population value as follows. MLE कैलकुलेट करने का क्या है, sum of taintings जो हमारी वो 2.7833 थी, sum आ गई, मल्टीप्लाई बाई पॉपुलेशन वैल्यू 100 और अगर डिवाइड करें नंबर ऑफ वोचर से 181 से तो फिर भी हमारा जवाब जो है वो आ जाएगा कोई 15,37,750, जिसको हम 1.537 मिलियन भी कह रहे हैं, ये हमारा जवाब आ जाएगा। और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है अगर उस सैम्पलिंग इंटरवल दिया हो, अगर किसी ऐसी जगह पे वैसी सूरत भी हो सकती है कि वहां पे आपका सम ऑफ टेंटिंग्स तो आपने कैलकुलेट कर ली हो लेकिन आपके पास टोटल पॉपुलेशन ना दी हो और सैम्पलिंग इंटरवल दिया हो सिर्फ, तो फिर आप सैम्पलिंग इंटरवल को मल्टीप्लाई कर लेंगे सम ऑफ टेंटिंग से, तो फिर भी जो जवाब आपका आ जाएगा वो फिर MLE ही कहलाएगा, यानी मोस्ट लाइकली एरर आ जाएगी। ये मोस्ट लाइकली एरर एक्चुअल नहीं होती। आई रिपीट, आई हैव बीन रिपीटिंग एंड अगेन आई रिपीट कि MLE एक्चुअल नहीं होती। MLE का वो हम एक्सट्रापोलेट करते हैं जो नॉन एरर से, जो 5 वोचरों में मिली थी या 10 में या जितने भी वोचरों में से में जो एक्चुअल मिली है उसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमने एक फार्मूला तैयार किया, बस उस फार्मूले में रख के टोटल पॉपुलेशन के अगेंस्ट हमने उसको एक्सट्रापोलेट करने की कोशिश की, जो रिजल्ट आया उसको हम MLE कहते हैं। यहां तक आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और ये थोड़ा सा वोचर साइज और उसको चेंज करके देखें, कुछ वोचर बुक वैल्यू भी चेंज हो रही है और जो सैंपल साइज है वो भी चेंज हो गया यहाँ पे। सर एक क्वेश्चन है जी सर, ये MLE जो कैलकुलेट करेंगे ये तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए अलग अलग करेंगे या? देखें जी, दोनों के लिए अलग अलग करेंगे, MLE बिल्कुल अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर इसका रिजल्ट निकालेंगे। अभी सिर्फ कैलकुलेट करने का समझ लें, निकालेंगे बिल्कुल दोनों के अलग अलग निकालेंगे, फिर हम उसको एक्सट्रापोलेट जब करेंगे तो फिर हम उसको देखेंगे कि कैसे करते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि MLE कैलकुलेट कैसे की जाती है और एरर या ऑडिट वैल्यू में से अगर चीजें दी होंगी तो एरर और टेंटिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये बात आपने समझ लेनी है। ठीक है जी, ओके सर। आगे चलते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपके पास पॉपुलेशन जो है वो टोटल पॉपुलेशन भी दी हुई है लेकिन सम साइज यहाँ देखे 200 वोचर्स कर दिया गया है, तो हमें एरर का जो फार्मूला है वो हमें पता है, उसको हम कह रहे हैं बुक वैल्यू माइनस ऑडिट वैल्यू। और फिर एरर टेंटिंग्स का भी हमें पता चल गया, हम कह रहे हैं एरर मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। तो जो भी उसमें जवाब आ रहा होता है हम उसको टेंटिंग्स का नाम दे देते हैं। ये फिर हम एक 5 वोचर्स को हम इसके अंदर कंसिडर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर इसमें दिया गया कि बुक वैल्यू 1800 है, ऑडिट कहते हैं नहीं जी 1200, फिर 600 की यहाँ पे आ रही है एरर, और वो उसकी जब टेंटिंग कैलकुलेट करते हैं वो 33.33% बनती है। इसी तरह सेकंड वोचर है, थर्ड वोचर है, फोर्थ वोचर है, फिफ्थ वोचर है, इन सब की जो हमने एरर कैलकुलेट खुद से की, हमें बुक वैल्यू और ऑडिट वैल्यू दी हुई थी, एरर और टेंटिंग हमने खुद से कैलकुलेट कर ली और हमने उसका एक जवाब निकाल लिया। अब जो हम यूज करेंगे जो आगे MLE कैलकुलेट करने के, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो हम टेंटिंग्स को इस्तेमाल करेंगे, बाकी बुक वैल्यू ऑडिट वैल्यू एरर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो टेंटिंग का हमारे पास जवाब आया वो आप यहाँ पे डिफरेंट आगे देखें, वो 147.66% बन गया हमारे पास टोटल का। अब इसको अगर हम यूज करते हैं तो फिर हमारे पास क्या सूरत हाल होगी,
ये देखें MLE का फार्मूला हमने कहा कि सम ऑफ टेंटिंग्स मल्टीप्लाई बाय पॉपुलेशन वैल्यू डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। तो जो MLE आई हमारे पास, MLE में जो हमारी सम ऑफ टेंटिंग्स आई है उसको जब हमने डिवाइड किया 100 के ऊपर तो 1.4766, ये परसेंटेज नहीं है, आप परसेंटेज से निकल के ये बात आ गई, वो 147.33 परसेंटेज में था। जब हमने उसको 100 से डिवाइड किया तो जो बाकी बचा वो 1.4766 है, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया टोटल पॉपुलेशन से और डिवाइड किया सैंपल से, तो हमारे पास एक जवाब आ गया 738,300, यानी 7,38,300 रुपये। ये हमारी MLE आ गई है, हमारा जवाब यहाँ पे आ गया। यहाँ तक हम यूं कहते हैं कि जो डेटा हमें दिया गया था उस डेटे को यूज करते हुए हमने जो MLE कैलकुलेट की है, जो टेंटिंग कैलकुलेट की है, उसके हवाले से MLE का जो जवाब आता है 200 के सैंपल में से वो 7,38,300 है, और ये सारी पॉपुलेशन में, यानी इसका मतलब है इतनी लाइकली एरर एग्जिस्ट करती है। ये हमने दो किस्म के टेबल को यूज किया, जिसमें एक में 181 का सैंपल था, दूसरे में 200 का सैंपल था। आज दो हमारी टोटल पॉपुलेशन वही रही, ये समझने के लिए। लेकिन ये याद रखना है कि परसेंटेज को जब आपने यूज करना होगा MLE के अंदर, तो उस परसेंटेज को फिर 100 से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो यूज करनी है MLE कैलकुलेट करने के लिए। डायरेक्ट ही ला के ये यहाँ नहीं रख देनी, क्योंकि इस तरह से फिर आपका आंसर जो है वो ठीक नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। इसको हम मजीद रिपीट करेंगे इंशाल्लाह। पहले यहाँ तक ये बात आप समझ लें और ये होते थे। तो ये हमारी आज की जो हमारा लेक्चर था उसके हवाले से ये 2 स्लाइडें आपके साथ शेयर करनी थी, एक MLE के हवाले से, और आप इसको देखें। आपके पास ये सारी अवेलेबल होंगी, आई होप सारी के सारी जो प्रेजेंटेशन हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में को आप दोबारा देखें, कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कॉल करके बताएं, या कल जब हम बैठेंगे उस वक्त भी आप मुझसे सवाल करके पूछ सकते हैं। अभी भी अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं मुझे। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे। सर ये जो 2 MLE के हवाले से आपने जो स्लाइड्स हमें दिखाई हैं, ये भी काइंडली ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और दूसरा, ये जो चैप्टर नंबर 6 है, ये ग्रुप में पहले से मौजूद नहीं है ना, पहले शेयर नहीं हुआ, तो काइंडली इसे भी शेयर कर दें। अभी निसार साहब बैठे हुए। निसार सर फैजुल्लाह बैठा सर। नहीं, निसार नहीं बैठा, कहीं आवाज नहीं आ रही निसार की। चलें, तो फैजुल्लाह आपको आवाज आई है ना बच्चे की? जी 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 सर, बिल्कुल आई है। ये फिर दोनों स्लाइड आपके पास है ना? ये जी जी सर, बिल्कुल है। ये फिर उसमें ग्रुप में आप शेयर कर दें प्लीज सबके लिए। ठीक ये हो MLE वाली भी और चैप्टर 6 वाली भी, ये उनके साथ शेयर कर लें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन बेटे? जी बेटे, बोले बेटे, क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक मैंने सिनेरियो ये पूछना था आपसे कि आपने कहा कि नेगेटिव और पॉजिटिव आपको आवाज आ रही सर? आपकी आवाज मुझे, आपका क्वेश्चन समझ आ गया मुझे बेटे, आवाज आपका क्वेश्चन मुझे समझ आ गया, मैं जवाब दे रहा हूँ इसका। एक मिनट जरा मैं ये बेटी का जवाब देता हूँ, आप फिर आपके जी नो प्रॉब्लम। ये बात जो मैंने अभी कही थी, वो सूरत हाल पैदा हो सकती है जब भी आप एरर आपके सामने आएगी। एक एरर की कंडीशन ये होगी कि वो ओवर स्टेटमेंट होगी, एक एरर की कंडीशन ये होगी कि वो अंडर स्टेटमेंट होगी। हम दोनों की MLE जो है सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, दोनों की ओवर स्टेटमेंट की अलग करेंगे और अंडर स्टेटमेंट की अलग करेंगे। ये बात फिर हमने इसके साथ क्या एक्सपेरिमेंट करा तो मैं आपको बताऊंगा अभी। जहाँ तक आप ये बात समझ लें, सिर्फ MLE की कैलकुलेशन की बात होगी। अगर ओवर स्टेटमेंट की अगर फिगर आपके सामने आ रही है या अंडर स्टेटमेंट की आ रही है और वो मिक्स अप है, तो आपने ओवर स्टेटमेंट को अलग कर टेबल में ले लेना है और जो अंडर स्टेटमेंट अलग टेबल में लेनी है। और अगर अलग अलग टेबल आपके पास आ जाते हैं पेपर में, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आपको पता होगा कि ये कैसे करना है। उसमें आपने एरर कैलकुलेट करनी होगी और टेंटिंग कैलकुलेट करनी होगी। तो बात ये समझ आई कि दोनों को सेपरेट करना होगा। ओवर स्टेटमेंट के लिए MLE अलग निकालनी होगी और अंडर स्टेटमेंट के लिए MLE अलग निकालनी होगी। ठीक है बेटे? ठीक है। मोबाइल के साथ कुछ बेटे प्रॉब्लम है? तो नहीं करना ना, एक सिंगल वैल्यू तो नहीं चाहिए ना। आपकी आवाज मुझे कोई बीच में से डिस्टॉर्शन कट जाती है। सर मैं बाद में आपसे बात। अच्छा बेटे, वो दूसरा क्वेश्चन क्या था बेटे जो आप पूछ रहे थे? आपको एक और स्टूडेंट भी पूछ रहे थे ना, वो बोलते क्या कुछ?
सर ये बेसिकली मोबाइल सही है, जो इंटरनेट टेलीकॉम कंपनी है हमारी वो सर्विसेज सही नहीं दे रही, मतलब जिन्होंने 4G करवाया उसमें भी वो 3G 2G प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपका प्रॉब्लम तो वाकई सही आप कह रहे हैं। 4G में या तो वो बेहतर है, वो 3G में नहीं बेहतर। नहीं 4G वो क्या है, 4G रहे लेकिन 3G प्रोवाइड करें, इसको बस डिस्ट्रप्शन ये थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी अब क्या किया जाए, मेरे लिए भी अब पता है, लेकिन हम चलो कोशिश करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन है ना तो आप बेटे लिख लें, सारे अपने पास लिख लें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वो ग्रुप में शेयर कर लें मेरे साथ, तो मैं उसका फिर वॉइस करके वॉइस में कर लें, लिखने का नंबर होता है, तो आप मुझे वॉइस मैसेज कर दें, मैं वॉइस मैसेज में आपको उसका जवाब भी दे दूंगा, इंशाल्लाह ज्यादा बेहतर हो जाएगा, वो ग्रुप में कर लेंगे तो ठीक है बेटे। ओके सर। सर इसमें कैलकुलेटर तो हम यूज कर सकते हैं फिर, जिस तरह अगर इस तरह न्यूमेरिकल वगैरह आते जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल नहीं कर सकते आप वहाँ वो उसके अंदर एग्जामिनेशन पे, लेकिन आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए जरूरी है, तो डिजिट का अच्छा बड़ा कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास, ये तो जरूरी है। और वो तो लिखा होता है कि कैलकुलेटर कैन बी यूज, और जाहिर है कैलकुलेटर के बगैर तो कोई चीज नहीं कैलकुलेट होगी, लेकिन मोबाइल नहीं आप यूज कर सकते वहाँ पे। इसलिए सब स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो मोबाइल अपना वो कैलकुलेटर अच्छा डिजिट का कम से कम होना चाहिए, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, उसको आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, ताकि वहाँ पे जब कैलकुलेशन आप करने बैठे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और कच्ची पेंसिल इस्तेमाल करनी है पहले, ताकि आपको कोई खुदा ना खासा गलत कर देते हैं तो उसको रब करके लिखने में आसानी भी हो सकती है, तो रीचेक भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, और कोई क्वेश्चन? सर इसमें एक चीज पूछनी थी आपसे, ये जो ऑडिट वैल्यू ज्यादा हो बुक वैल्यू से, जी जी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो चीज उसने परचेज की है, जो जिस चीज की कॉस्ट है वो एक्चुअल में उन्होंने कम प्राइस पे ली है कंपैरिजन टू ऑडिट वैल्यू। बिल्कुल ठीक कहा ना, यही तो मैं समझा रहा था, बिल्कुल आपने सही कहा बेटे। अगर ऑडिट ये क्या है, देखिए ठीक है मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। सबके लिए बात ये है, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा ना, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात हो रही थी, मैं आया रिपीट, जब ऑडिट वैल्यू ज्यादा होगी, यानी ऑडिट ये कह रहा है कि आपने इतने पैसे कम पे किए हैं, इसके तो पैसे ज्यादा बनते थे, तो वो फॉर एग्जांपल जब से हमने कहा कि अगर वो बुक वैल्यू में तो 100 रुपीज है, लेकिन ऑडिट कहते हैं नहीं जी 110 रुपीज यहाँ पे होने चाहिए थे, एक्चुअली आपने कम पैसे पे किए हैं इस वेंडर को, इस कॉन्ट्रैक्टर को, या जो भी है ये जो जिसके लिए चेक बना है, तो लिहाजा 15 रुपीज जो है वो लेस पे हुए हैं। इसी तरह और भी कोई लेस, जैसे ऑडिट की जो वैल्यू ज्यादा आ सकती है एज कम्पेयर टू बुक वैल्यू, और ऑडिट की वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसका मतलब है इतने ऑडिट ये कह रहा है कि इतने आपने कम पैसे पे किए हैं। ये तो कम पैसे पे किए हैं, इसको हम अंडर स्टेटमेंट कहते हैं। अगर ये पैसे भी आपने बराबर पे किए होते हैं, 100 की बजाय 115 रुपीज दिए होते तो वो भी इस एक्सपेंडिचर में इंक्लूड हो जाते और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बन जाते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतनी ऊपर जाती आपकी अभी इस वजह से जो आपने पे नहीं किए टाइम प्रॉपर तरीके से, लिहाजा इस साल का जो एक्सपेंडिचर है वो इतना कम बुक हुआ है, अंडर स्टेट हुआ है। ठीक है जी। अगर फाइनल ईयर ऑडिट हो उसमें अगर इस तरह ज्यादा पे कम ऑडिट वैल्यू ज्यादा शो हो, इसका मतलब है इसमें सेकंड क्वेश्चन रेज होता है, जो उसने चीज परचेज की है, जो मशीनरी परचेज की है, उसकी जो वैल्यू है या तो उस क्वालिटी पे कंप्रोमाइज हुआ है, बाकी जो सिनेरियो वगैरह क्रिएट हो जाते हैं इसमें। अच्छा दो चीजें हैं, देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज समझने वाली है कि ये तो पेमेंट होती है अकाउंट ऑफिस में, हम ऑडिट कर रहे हैं अकाउंट ऑफिस में बैठकर, हम ये कह रहे हैं कि ये जो इनवॉइस थी हमने उसको डिटेल से देखा, इसके अंदर तो 100 रुपए बनते थे, लेकिन अकाउंट ऑफिस ने जब पेमेंट के लिए गया तो उसने चेक बनाते हुए नहीं ध्यान किया और वो 115 की बजाय 10 रुपए वहां पे 100 रुपीज पे कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे गलती हो गई, चीज पे अभी इतराज नहीं हो रहा, बल्कि जो चेक बनाने का अमल था जो अकाउंट ऑफिस में, वहां पे पेमेंट के प्रोसेस में गलती होगी, वो किसी वजह से भी हो सकती है। अभी हम उस गलती को नहीं देख रहे कि वो किस वजह से हो रही है, अभी तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक जो है पेमेंट का या एक्सपेंडिचर बुक नहीं हुआ इस वाली ट्रांजैक्शन में, वो कितना बुक नहीं हुआ वो हम अमाउंट बता रहे हैं उसके अंदर, और वो फिर जब मैनेजमेंट बैठेगी चेक करेगी देखेंगे फिर पता चलेगा कि क्या सूरत होती है, तो फाइनली कोई ना कोई आएगा, हम मैनेजमेंट को बता देंगे कि आपने ये ठीक पे नहीं किया। और अगर हम अल्टीमेटली मैनेजमेंट और ऑडिट आपस में टैली कर जाते हैं तो वो वाली फिगर हम अपनी फिर रिपोर्टिंग फाइल में लेकर जाएंगे जहां हम उनको बताएंगे कि आपकी स्टेटस ये बनती है। सर मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ जी। जी बोले।
سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمیں دو ڈفرینٹ سچویشنز آپ نے بتائی ہیں کہ ایک جگہ پہ بک ویلیو زیادہ ہے اور ایک جگہ پہ بک ویلیو کم ہے ہمارے پاس. آئی مین ٹو سے سر کہ ایم ایل ای دونوں صورتوں میں ڈفرینٹ آ جاتی ہے اور دونوں کو ہم کیری آن کرتے ہیں, کیا ہم پھر ان کا کمپیریزن کریں گے اور اوور اسٹیٹمنٹ اور انڈر اسٹیٹمنٹ کو ہم کنکلوڈ کریں گے کہ آئدر چیز اوور کنکلوڈ ہے یا انڈر وہ ہے اوور اسٹیٹڈ ہے یا انڈر اسٹیٹڈ ہے, تو اس کے ایفیکٹ کو پھر ایسے اسے ایفیکٹ کو سر پھر ایسے ہی آگے ہم کنٹینیو کرتے ہوئے پھر ساری پاپولیشن کے اوپر اس کو ڈیوائڈ کریں گے اور پھر ہم اپنا ٹینٹنگس نکالیں گے اس کی. جی بالکل اسی طرح نا, یہ دونوں کیری کرنے ہوتے ہیں, یعنی جو اوور اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی الگ سے کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے اور انڈر اسٹیٹمنٹ کو بھی الگ سے کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے. دونوں کو کیلکولیٹ کر کے آگے پھر پرفارمے بنے ہوئے, باقاعدہ آپ کی جو رپورٹنگ فائل ہے اس کے اندر ان دونوں چیزوں کے الگ سے پرفارمے بنے ہوئے ہیں. یہ دونوں بتانی ہے کہ اوور اسٹیٹمنٹ کتنی ہوئی ہے اور انڈر اسٹیٹمنٹ کتنی ہوئی ہے. انہی کے حوالے سے ایم ایل ای بھی کیلکولیٹ ہوگی اور پھر پوری جو ایم ایل ای پوری پاپولیشن پہ جا کے ہم دیکھیں گے. الٹیمیٹلی جب ہم جائیں گے پھر ہم یہ دیکھیں گے, جب فائنل ڈیسیژن ہم نے کرنا ہوگا, مثال کے طور پر ہم یوں کہتے ہیں کہ جو ہم نے یہ نکالا کہ اوور اسٹیٹمنٹ ہو گئی, یعنی سپوز کر رہے ہیں کہ ٹوٹل واچروں کے جو اوور اسٹیٹمنٹ ہوئی ہے وہ 100 روپیز ہے, جو ہماری ایرر ہم نے کیلکولیٹ کی اس کے حوالے سے جو اوور اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس آ رہی ہے وہ 100 ہے, ایم ایل ای کے حوالے سے 100 ایم ایل ای آ گئی ہے. اور جو انڈر اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ہمارے پاس 95 آ گئی ہے ٹوٹل کرتے کرتے. اس کا مطلب ہوا الٹیمیٹلی جو ہمارے پاس وہ جو ریزلٹ آ رہا ہے وہ اوور اسٹیٹمنٹ اور انڈر اسٹیٹمنٹ دونوں کو جب ہم نیٹ نکالیں گے تو وہ 5 روپیز کا ڈفرنس آ جائے گا. تو ایکچولی نا اب جو اوور اسٹیٹمنٹ صرف 5 روپیز رہ گئی ہے, اب وہ 100 روپیز نہیں رہی. اب ہم جو اوپینین دینی ہوگی ہم نے وہ 5 روپیز پہ دینی ہوگی. یہ جو ہم نے انڈر اسٹیٹمنٹ یا اوور اسٹیٹمنٹ مینجمنٹ کو ہم نے بتا دی کہ یہاں آپ نے اپنے ایرر کی ہے, ان ایرر کو آپ آئندہ خیال رکھیں گے یا ان کو ٹھیک کریں, جو بھی ان میں کرنا ہے ان سے پیسے واپس لیں, اور جن کو نہیں دیے جن کو کم پیسے پے کیا ان کو پیسے باقی پیسے واپس ان کو پے کریں تاکہ برابر ہو جائے. اور وہ ظاہر ہے وہ والا ایکسپینڈیچر اب اس سال میں تو بک نہیں ہو سکتا, وہ تو اگلے سال میں جا کے بک ہوگا. لیکن جس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا ہم آڈر کر رہے ہیں اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی اسٹیٹس یہ بنے گی کہ اس میں اوور اسٹیٹمنٹ اور انڈر اسٹیٹمنٹ کو ملانے کے بعد جو الٹیمیٹ ریزلٹ نکلا ہے وہ ہمارا یہ ہے, وہ ہم اس کو اس کی بیسس پہ اپنے اوپینین دیں گے.